مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر یہ جاننے میں دلچسپی ہے کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے سائیکالوجی آف ہیومن ریلیشنز، اور اسے ڈاکٹر اسٹیوی اسکاربرو نے لکھا ہے۔ ہم اس کے پہلے 2 ابواب پر بات کریں گے۔ پہلا ہے سیلف کانسیپٹ، یعنی ہم خود کو کیسے دیکھتے ہیں، اور دوسرا ہے کلچرل ڈائیورسٹی۔ اور سچ پوچھیں تو یہ سب ایک بنیادی سوال کے گرد گھومتا ہے جو ہم سب خود سے پوچھتے ہیں: میں کون ہوں؟ کیا یہ جواب ہم خود لکھتے ہیں یا یہ کہانی کوئی اور لکھ رہا ہے؟ آئیے اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کتاب کا پہلا باب وہ شروع ہی سیلف کانسیپٹ سے ہوتا ہے، یعنی وہ پورا نظریہ جو ہم اپنے بارے میں رکھتے ہیں۔ لیکن یہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا لگتا ہے۔ بالکل، یہ صرف یہ کہنا نہیں ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں یا میں ایک اچھا انسان ہوں۔ جی، اس کی کئی پرتیں ہیں، اور کتاب ان تہوں کو سمجھانے کے لیے 3 بنیادی ستونوں کا ذکر کرتی ہے۔ ان میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا تو ہے سیلف کانسیپٹ، جو ایک بڑی چھتری کی طرح ہے۔ یہ آپ کی شناخت کا مجموعہ ہے، مطلب آپ کے رول، آپ کی خوبیاں، آپ کی دلچسپیاں، سب کچھ۔ تو یہ میں کون ہوں کا سب سے بڑا جواب ہے۔ جی بالکل۔ پھر اس کے نیچے 2 بہت اہم چیزیں ہیں۔ ایک ہے سیلف اسٹیم، یعنی عزت نفس۔ یہ آپ کی اپنی ذات کے بارے میں آپ کی ویلیو ججمنٹ ہے۔ اچھا، یعنی کہ میں خود کو پسند کرتی ہوں یا نہیں؟ بالکل۔ کیا آپ خود کو قابل سمجھتے ہیں؟ کیا آپ خود سے خوش ہیں؟ یہ ایک عمومی احساس ہے۔ اور تیسرا ستون ہے سیلف ایفیکیسی، یعنی اپنی صلاحیتوں پر یقین۔ یہ تو بہت مخصوص لگ رہا ہے۔ جی، یہ بہت مخصوص ہوتا ہے۔ یہ کسی خاص کام کو کرنے کی آپ کی اہلیت پر آپ کا اعتماد ہے۔ کیا میں یہ پریزنٹیشن دے سکتا ہوں؟ کیا میں یہ امتحان پاس کر سکتی ہوں؟ بالکل۔ اس کا جواب آپ کی سیلف ایفیکیسی ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی سیلف اسٹیم یعنی عزت نفس بہت کم ہو سکتی ہے۔ وہ شاید خود کو زیادہ پسند نہ کرتا ہو، لیکن اس کی سیلف ایفیکیسی کسی خاص کام میں بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ جیسے کوئی شخص عوامی مقامات پر گھبراتا ہو، لیکن اسے یقین ہو کہ وہ کوڈنگ میں کسی سے کم نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے بہترین مثال دی ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ سیلف اسٹیم آپ کا اپنے بارے میں مجموعی گریڈ ہے، جبکہ سیلف ایفیکیسی ہر سبجیکٹ میں آپ کا الگ الگ گریڈ ہے۔ کتاب میں پیڈرو کی مثال بھی یہی سمجھاتی ہے۔ جی، وہ میں نے پڑھی۔ پیڈرو کالج میں اپنی پہلی تقریر کرتا ہے اور وہ بہت اچھی جاتی ہے۔ جی، اور اس ایک کامیابی سے اس کا سیلف ایفیکیسی شوٹ کر جاتا ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں تقریر کر سکتا ہوں۔ اور پھر جب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مجموعی گریڈ یعنی اس کی سیلف اسٹیم بھی بڑھنے لگتی ہے۔ صحیح، اسے خود پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ اور جب یہ بار بار ہوتا ہے تو وہ خود کو ایک اچھا مقرر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نیا لیبل اب اس کی بڑی چھتری یعنی اس کے سیلف کانسیپٹ کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک فیڈ بیک لوپ بن گیا۔ بالکل، ایک فیڈ بیک لوپ ہے۔ ایک کامیابی آپ کی صلاحیت پر یقین بڑھاتی ہے، جس سے آپ کی عزت نفس بڑھتی ہے، اور یہ سب مل کر آپ کی شناخت کو مضبوط کرتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چکر منفی سمت میں بھی اتنا ہی طاقتور ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور چکر ہے، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی سوچ آتی کہاں سے ہے؟ کیا ہم خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کسی چیز میں اچھے ہیں یا برے، یا کوئی اور ہمارے دماغ میں یہ بیج بوتا ہے؟ یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہمارا خود کا تصور زیادہ تر ہمارے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہوتے۔ اچھا؟ جی، یہ باہر سے آتے ہیں۔ اس کے پیچھے 2 بڑے نظریات ہیں۔ پہلا ہے لکنگ گلاس سیلف۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم خود کو دوسروں کی آنکھوں کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ، ہمارے دوست، ہمارے والدین، وہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ جو وہ ہمیں کہتے ہیں یا جیسا ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ہم وہی اپنی پہچان بنا لیتے ہیں۔ بالکل۔ یہ تو کچھ خوفناک بات ہے، خاص طور پر آج کل کے سوشل میڈیا کی دنیا میں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آئینہ اب صرف ہمارے قریبی لوگ نہیں، بلکہ ہزاروں اجنبیوں کے لائکس، کامنٹس اور شیئرز ہیں۔ یہ تو ایک ایسا آئینہ ہے جو ہر سیکنڈ بدل رہا ہے اور اکثر بالکل، اور جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ جی، جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ ہم اپنی پوری شناخت ایک ڈیجیٹل
ٹوٹے ہوئے آئینے میں دیکھ کر بنا رہے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہیں سے دوسرا نظریہ سوشل کمپیریزن تھیوری یعنی سماجی موازنے کا نظریہ سامنے آتا ہے۔ ہم انسان فطرتاً اپنا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں، یہ ہمارے ڈی این اے میں ہے کہ کون ہم سے بہتر ہے، کون ہم سے کم ہے، کون ہمارے جیسا ہے اور کون مختلف ہے۔ یہ صرف دولت یا کامیابی کا موازنہ نہیں بلکہ ہر چیز کا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس موازنے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کبھی منصفانہ نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زندگی کی بیہائنڈ دا سینز ویڈیوز کا موازنہ دوسروں کی زندگی کی فائنل کٹ فلم سے کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح کہا۔ کتاب میں ریفرنس گروپ یعنی حوالہ گروپ کی بات کی گئی ہے۔ اگر کوئی نیا جم جانے والا اپنا موازنہ پروفیشنل باڈی بلڈر سے کرے گا تو وہ تو پہلے دن ہی ہمت ہار بیٹھے گا، ظاہر ہے۔ بالکل، اور یہ مایوسی صرف ایک لمحے کی نہیں ہوتی، یہ ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی بن جاتی ہے۔ یعنی ایک ایسی پیشین گوئی جو خود کو سچ ثابت کر دیتی ہے۔ جی، آپ سوچتے ہیں مجھ سے نہیں ہوگا، پھر آپ کوشش بھی آدھی کرتے ہیں، اور جب آپ ناکام ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ بالکل، آپ نے اپنی سوچ سے اپنی ناکامی کو حقیقت بنا دیا۔ تو یہ سب ہمارے اندر ایک مسلسل کشمکش پیدا کرتا ہے۔ کتاب میں ایک اور تھیوری کا ذکر ہے، سیلف ڈسکریپنسی تھیوری۔ یہ کیا ہے؟ یہ تھیوری کہتی ہے کہ ہمارے اندر 3 سیلفز یا وجود ہوتے ہیں۔ پہلا ہے ایکچول سیلف، یعنی آپ حقیقت میں کیا ہیں۔ دوسرا ہے آئیڈیل سیلف، یعنی آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کے خواب، آپ کی خواہشات۔ اور تیسرا ہے آٹ سیلف، یعنی جو آپ کے خیال میں آپ کو ہونا چاہیے، جو اکثر دوسروں کی توقعات پر مبنی ہوتا ہے، جیسے والدین، استاد یا معاشرہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، تو ایکچول سیلف میں ہوں، آئیڈیل سیلف وہ ہے جو میں انسٹاگرام پر دیکھتی ہوں کہ مجھے بننا ہے، اور آٹ سیلف وہ ہے جو میرے والدین چاہتے تھے کہ میں بنوں۔ اور ان تینوں کے درمیان کا فاصلہ ہی ساری پریشانی، ڈپریشن اور فرسٹریشن کی جڑ ہے۔ بالکل، اگر آپ کی حقیقی ذات پر قرض ہے لیکن آپ کی مثالی ذات قرض سے پاک ہے تو آپ کو مایوسی ہوگی۔ اگر آپ کی حقیقی ذات آرٹسٹ بننا چاہتی ہے لیکن آپ کی آٹ سیلف کہتی ہے کہ تمہیں ڈاکٹر بننا چاہیے تھا، تو آپ کو ہر وقت ایک جرم اور خوف کا احساس رہے گا۔ اور میڈیا اور اشتہارات تو مسلسل ہمارے آئیڈیل سیلف کو ہوا دیتے رہتے ہیں تاکہ ہم ان کی چیزیں خریدیں۔ بالکل، اور یہ فاصلہ مزید بڑھتا جاتا ہے۔ یہ واقعی گہری بات ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا خود کا تصور ایک ایسی عمارت ہے جس کی بنیادیں تو شاید ہم رکھتے ہیں، لیکن اس کی دیواریں اور چھت دوسرے لوگ اور معاشرہ تعمیر کرتا ہے۔ اور شاید سب سے بڑا معمار ہماری ثقافت ہے۔ یہ ہمیں دوسرے باب کی طرف لے جاتا ہے جو کلچرل ڈائیورسٹی پر ہے۔ جی، اور کتاب ثقافت کی تعریف بہت خوبصورتی سے کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ثقافت سیکھے ہوئے عقائد، رویوں، اقدار اور طرز عمل کا ایک مسلسل نیگوشیٹڈ عمل ہے۔ نیگوشیٹڈ، یہ ایک دلچسپ لفظ ہے۔ جی، یہاں نیگوشیٹڈ کا لفظ بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ثقافت کوئی پتھر پر لکھی ہوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہر نسل میں، ہر دور میں بدلتی ہے، اس پر بحث ہوتی ہے اور یہ نئی شکلیں اختیار کرتی ہے۔ تو یہ ایک زندہ چیز ہے جو ہمیشہ بات چیت اور لین دین کے عمل سے گزر رہی ہے۔ تو اس کے بنیادی اجزاء کیا ہیں؟ کتاب 3 بنیادی اجزاء بتاتی ہے۔ پہلا ویلیوز، اقدار، وہ اصول جنہیں معاشرہ اہم سمجھتا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں خاندان یا مہمان نوازی کی قدر۔ بالکل۔ پھر ہیں بلیفز، عقائد، وہ باتیں جنہیں ہم سچ مانتے ہیں، جیسے محنت میں عظمت ہے۔ اور تیسرا اور سب سے طاقتور جز ہے لینگویج اینڈ سمبلز، زبان اور علامات۔ زبان کیسے سب سے طاقتور ہے؟ یہ تو صرف بات چیت کا ایک ذریعہ ہے۔ نہیں، یہ صرف ذریعہ نہیں ہے۔ کتاب میں سپیر وارتھ ہائپوتھیسس کا ذکر ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ آپ کی زبان صرف آپ کے خیالات کو بیان نہیں کرتی، بلکہ وہ آپ کے سوچنے کے انداز کو اور آپ کی حقیقت کو تشکیل دیتی ہے۔ مطلب زبان ہمارے دماغ کا آپریٹنگ سسٹم ہے؟ ایک طرح سے ہاں، جن چیزوں کے لیے آپ کی زبان میں الفاظ نہیں، آپ ان کے بارے میں شاید سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس زبان میں سوچتی ہوں وہ میری حقیقت کی حدیں طے کرتی ہے؟ جی، ایک حد تک۔ کتاب میں مثال دی گئی ہے کہ امریکہ میں 13 کا ہندسہ منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، میں نے سنا ہے کہ بہت سی عمارتوں میں 13ویں منزل نہیں ہوتی۔ جی، کیوں؟ کیونکہ ان کی ثقافتی کہانیوں اور زبان میں یہ عدد بدقسمتی سے جڑا ہے۔ اسی طرح جاپان میں 4 کا ہندسہ منحوس ہے۔ کیوں؟
کیونکہ اس کا تلفظ موت کے لفظ سے ملتا ہے۔ یہ صرف توہم پرستی نہیں، یہ اس بات کی مثال ہے کہ کیسے زبان اور علامات ہماری حقیقت کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ سب بہت دلچسپ ہے، لیکن آج کی عملی دنیا میں خاص طور پر ایک دفتر یا کام کی جگہ پر یہ سب چیزیں کیسے لاگو ہوتی ہیں؟ آج کل ہر طرف ورک پلیس ڈائیورسٹی کی بات ہوتی ہے۔ کیا یہ صرف ایک فیشنیبل نعرہ ہے یا اس کی واقعی کوئی اہمیت ہے؟ یہ آج کی کاروباری دنیا کی سب سے اہم حقیقتوں میں سے ایک ہے، اور ڈائیورسٹی کا مطلب صرف مختلف ملکوں کے لوگ بھرتی کرنا نہیں ہے۔ اس میں عمر، جنس، مذہب، سوچنے کا انداز، تجربات، یہ سب شامل ہیں؟ سب کچھ شامل ہے۔ کتاب کے مطابق اس کے ٹھوس کاروباری فوائد ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ تحقیق ثابت کرتی ہے کہ جو کمپنیاں زیادہ متنوع ہوتی ہیں وہ مالی طور پر زیادہ کامیاب ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا مختلف لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے تخلیق اور جدت، یعنی کریٹیوٹی اینڈ انوویشن۔ جب ایک ہی جیسے پس منظر اور سوچ کے لوگ ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں تو وہ ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو نہیں پکڑ پاتے۔ لیکن جب آپ اس کمرے میں مختلف عمر، ثقافت اور تجربات کے لوگوں کو بٹھاتے ہیں تو ہر کوئی مسئلے کو ایک نئے زاویے سے دیکھتا ہے۔ اور اس سے ایسے حل نکلتے ہیں جو پہلے کسی نے سوچے بھی نہیں ہوتے۔ بالکل۔ اور مارکیٹنگ کے لحاظ سے بھی اس کے فائدے ہوں گے۔ بہت بڑے۔ کتاب میں KFC کی کلاسک مثال دی گئی ہے۔ ان کا مشہور نعرہ تھا فنگر لکنگ گڈ۔ جی۔ جب اسے چین میں لانچ کیا گیا تو اس کا لفظی ترجمہ کیا گیا، جس کا مطلب بنا اپنی انگلیاں کھا جاؤ۔ جی۔ یہ تو کچھ زیادہ ہی جارحانہ دعوت ہو گئی۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جو ایک متنوع مارکیٹنگ ٹیم ایک سیکنڈ میں پکڑ لیتی۔ بالکل۔ یہ ایک مزاحیہ لیکن مہنگا سبق ہے کہ ثقافتی سمجھ بوجھ کتنی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آج کا بہترین ٹیلنٹ بھی ایسی جگہ کام کرنا چاہتا ہے جہاں انہیں لگے کہ ان کی انفرادیت کی قدر کی جائے گی۔ تو اچھی ٹیم بنانے کے لیے بھی تنوع ضروری ہے۔ جی۔ تو یہ صرف ایک اچھی سوچ یا اخلاقی ذمہ داری نہیں، بلکہ اس کے پیچھے قانونی وجوہات بھی ہیں۔ جی، خاص طور پر امریکہ جیسے ممالک میں۔ کتاب میں ایکول ایمپلائمنٹ اپرچونٹی کمیشن یعنی EECC کا ذکر ہے، جو ایک سرکاری ایجنسی ہے۔ اس کا کام یہ یقینی بنانا ہے کہ کسی بھی ملازم کے ساتھ اس کی نسل، رنگ، مذہب، جنس، عمر یا معذوری کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہ ہو۔ اور اس کی بنیاد کوئی قانون ہوگا؟ جی، اس کی بنیاد ٹائٹل 7 آف دا سول رائٹس ایکٹ آف 1964 ہے، جو کہ ایک تاریخی قانون ہے۔ تو کمپنیوں کے لیے اس پر عمل کرنا صرف صحیح کام نہیں، بلکہ ایک قانونی اور مالی ضرورت بھی ہے۔ بالکل۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو انہیں بھاری جرمانے اور مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امتیازی سلوک کا ایک مقدمہ کسی بھی کمپنی کی ساکھ اور بینک بیلنس کو تباہ کر سکتا ہے۔ تو مطلب ایک متنوع اور منصفانہ ماحول بنانا اب صرف ایک آپشن نہیں، بلکہ کاروبار چلانے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو جو سب سے بڑی بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ میں کوئی اکیلا پروجیکٹ نہیں ہے، میں ایک اجتماعی کوشش ہے، ایک ایسی تصویر جسے میں، میرے آس پاس کے لوگ اور میری ثقافت سب مل کر بنا رہے ہیں۔ بہترین خلاصہ ہے۔ ہمارا سیلف کانسیپٹ، ہماری سیلف اسٹیم اور ہماری سیلف ایفیکیسی، یہ سب باہر کی دنیا سے بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف ثقافتی تنوع صرف ایک حقیقت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ کام کی جگہ پر مختلف سوچ اور پس منظر کا ہونا جدت، بہتر فیصلے کرنے اور کامیابی کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ اگلے حصے میں ہم اس کتاب کے اگلے ابواب پر بات کریں گے اور یہ سیکھیں گے کہ ہم اپنی عادات کو کیسے بدل سکتے ہیں اور انسانی شخصیت یعنی پرسنالٹی کے پیچھے چھپے ہوئے اصل عوامل کیا ہیں۔ جاتے جاتے سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک نکتہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کا خود کا تصور مکمل طور پر دوسروں کی رائے، سماجی دباؤ اور ثقافتی توقعات سے آزاد ہوتا تو آج وہ خود کو کس طرح بیان کرتے؟ اچھا، ہم سب خود کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے وجود کا کتنا حصہ ہمارے کنٹرول میں ہے؟ کیا ہم اپنی عادتیں، اپنے رویے بدل سکتے ہیں؟ اور کیا ہماری بنیادی شخصیت یعنی جو ہم ہیں وہ بھی بدلی جا سکتی ہے؟ آج ہم سٹیو اسکاربرو کی کتاب کی روشنی میں اسی تضاد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی تبدیلی کی سائنس اور شخصیت کی مضبوطی کے بیچ کا یہ جو تعلق ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بنیادی سوال ہے
جو ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتے ہیں۔ تو آج ہم اسی کی گہرائی میں اتریں گے۔ کتاب کے 2 ابواب، رویے میں تبدیلی اور شخصیت، ہمیں اس کا ایک فریم ورک دیتے ہیں۔ ایک طرف وہ طریقے جن سے ہم خود کو بدل سکتے ہیں، اور دوسری طرف وہ خصوصیات جو شاید اتنی آسانی سے نہیں بدلتی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس قوت سے جو کسی بھی تبدیلی کی بنیاد ہے، تحریک یعنی موٹیویشن۔ ہم کوئی کام کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف اندر سے آتا ہے یا باہر سے بھی کوئی دباؤ ہوتا ہے؟ دیکھیں، دونوں ہی چیزیں ہیں۔ کتاب اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ پہلی ہے اندرونی تحریک یعنی انٹرنزک موٹیویشن۔ یہ وہ آگ ہے جو اندر سے جلتی ہے۔ آپ کوئی کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اسے کرنے میں مزہ آتا ہے، ایک اطمینان ملتا ہے۔ جیسے کسی کو پینٹنگ کرنا پسند ہے تو وہ گھنٹوں پینٹنگ کرتا ہے، کسی انعام کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری ہے بیرونی تحریک، ایکسٹرنزک موٹیویشن۔ یہ باہر سے آتی ہے، جیسے اچھی تنخواہ، والدین کی تعریف یا سزا کا ڈر۔ اس کی سب سے اچھی مثال شاید ایک طالب علم کی ہے۔ کوئی علم کی پیاس بجھانے کے لیے پڑھتا ہے، یہ اندرونی تحریک ہے، اور کوئی اچھی نوکری یا ڈگری کے لیے پڑھتا ہے تو یہ بیرونی تحریک ہوئی۔ لیکن کیا یہ اتنا سیدھا ہے؟ اکثر تو دونوں ہی وجوہات ہوتی ہیں، ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ حقیقت میں یہ دونوں اکثر ساتھ چلتی ہیں، لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ اسے کہتے ہیں اوور جسٹیفیکیشن ایفیکٹ۔ اوور جسٹیفیکیشن ایفیکٹ؟ جی، تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب آپ کسی ایسے کام کے لیے بیرونی انعام جیسے پیسہ دینا شروع کر دیتے ہیں جسے کوئی پہلے ہی شوق سے کرتا تھا، تو اس کی اندرونی دلچسپی کم ہو سکتی ہے۔ یہ تو الٹا ہو گیا۔ مطلب جس کام سے محبت تھی، پیسہ ملنے پر وہ کام بوجھ بن سکتا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی طرح ہے جو شوق سے فوٹوگرافی کرتے ہیں، پھر اسے پیشہ بنا لیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ کیمرہ اٹھانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ بالکل یہی بات ہے۔ وہ کام جو پہلے آپ کی خوشی کا ذریعہ تھا، اب ایک نوکری یا ایک ذمہ داری بن جاتا ہے۔ کتاب میں اوڈیشا کی مثال ہے۔ اسے بیکنگ کا جنون تھا۔ وہ دوستوں کے لیے، خاندان کے لیے، صرف خوشی کے لیے کیک بناتی تھی۔ پھر اس نے اسے اپنا کاروبار بنا لیا۔ اب اسے گاہکوں کی ڈیمانڈ اور ڈیڈ لائنز کے لیے بیکنگ کرنی پڑتی تھی۔ نتیجہ، اس کا وہ شوق، وہ اندرونی خوشی کم ہو گئی۔ بیکنگ اب ایک کام بن گئی تھی۔ تو اگر موٹیویشن اتنی نازک چیز ہے تو اسے صحیح سمت میں لگانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اہداف کے بارے میں بہت سنا ہے، خاص طور پر سمارٹ گولز کے بارے میں۔ یہ ایک بہت مقبول اصطلاح ہے، لیکن کیا یہ واقعی کام کرتی ہے یا صرف ایک یوں کہیں کہ کارپوریٹ نعرہ ہے؟ نہیں، یہ صرف نعرہ نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی عملی فریم ورک ہے۔ یہ اہداف کو دھندلا اور ناقابل حصول ہونے سے بچاتا ہے۔ سمارٹ ایک مخفف ہے۔ ایس کا مطلب ہے اسپیسیفک، یعنی ہدف بالکل واضح ہو۔ وزن کم کرنا ہے، ایک مبہم خواہش ہے۔ صحیح۔ اگلے 3 مہینوں میں 5 کلو وزن کم کرنا ہے، یہ ایک مخصوص یعنی اسپیسیفک ہدف ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہدف واضح ہو۔ اور ایم سے کیا مراد ہے؟ ایم یعنی میجریبل، جسے ناپا جا سکے۔ اگر آپ وزن کم کر رہے ہیں تو آپ ہر ہفتے اپنا وزن چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو میں روزانہ 2 گھنٹے پڑھوں گا، ایک قابل پیمائش ہدف ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں یا نہیں۔ اور باقی 3 اے، آر اور ٹی؟ اے کا مطلب ہے اٹینیبل، یعنی ہدف ایسا ہو جسے حاصل کرنا ممکن ہو۔ اگر کوئی کل وقتی نوکری کے ساتھ 1 سال میں پی ایچ ڈی کرنے کا سوچے تو یہ شاید ممکن نہ ہو۔ ہدف چیلنجنگ ہو سکتا ہے لیکن ناممکن نہیں۔ ٹھیک ہے۔ آر کا مطلب ہے ریلیونٹ، یعنی وہ ہدف آپ کی زندگی کے بڑے مقاصد سے جڑا ہو۔ آپ خود سے پوچھیں، میں یہ کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ اور آخر میں ٹی یعنی ٹائم بیسڈ، ہدف کو پورا کرنے کی ایک تاریخ مقرر ہونی چاہیے۔ میں ایک کتاب لکھوں گا کے بجائے میں 31 دسمبر تک اپنی کتاب کا پہلا ڈرافٹ مکمل کر لوں گا۔ یہ ڈیڈ لائن آپ کو ٹال مٹول سے بچاتی ہے۔ اچھا، اہداف طے کرنے کے بعد انہیں بھول نہ جائیں، اس کے لیے کتاب میں کوئی ٹپ دی گئی ہے؟ ہاں، چند بہت سادہ مگر مؤثر ٹپس ہیں۔ اپنے اہداف کو لکھیں۔ لکھنے کا عمل انہیں آپ کے دماغ میں ٹھوس بنا دیتا ہے۔ انہیں مثبت انداز میں لکھیں، جیسے میں روزانہ سبزی کھاؤں گا۔
نہ کہ میں جنک فوڈ نہیں کھاؤں گا۔ اچھا، اور انہیں کسی ایسی جگہ پر لگائیں جہاں روز نظر پڑے، فریج پر یا اپنے ڈیسک پر۔ اور کسی بھروسے والے دوست کو بتانے سے بھی ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس موٹیویشن اور اہداف کا ایک خاکہ آ گیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ اکثر ہمارے اپنے ذہن میں ہوتی ہے، وہ اندر کی آواز جو کہتی ہے تم یہ نہیں کر سکتے۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ میرا اشارہ ذہنیت یعنی مائنڈ سیٹ کی طرف ہے۔ آپ بالکل صحیح جگہ پہنچے ہیں۔ یہ شاید سب سے اہم حصہ ہے۔ اسٹینفورڈ کی ماہر نفسیات کیرول ڈویک نے اس پر بہت کام کیا ہے۔ ان کے مطابق 2 بنیادی ذہنیتیں ہوتی ہیں۔ پہلی ہے محدود ذہنیت، جسے فکسڈ مائنڈ سیٹ کہتے ہیں۔ ایسے لوگ مانتے ہیں کہ ان کی ذہانت، ان کی قابلیت پیدائشی اور پتھر کی لکیر ہے، یا تو آپ کسی چیز میں اچھے ہیں یا نہیں۔ اس لیے وہ چیلنج سے گھبراتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ناکام ہو گئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اچھے نہیں ہیں۔ لیکن کیا یہ فکسڈ مائنڈ سیٹ صرف ایک بہانہ نہیں ہے؟ مطلب اگر کوئی کہے میں ریاضی میں اچھا نہیں ہوں، تو کیا یہ ایک حقیقی ذہنیت ہے یا صرف کوشش نہ کرنے کا ایک جواز؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ یہ ایک جواز بن سکتا ہے، لیکن ڈویک کی تحقیق بتاتی ہے کہ یہ قابلیت کی نوعیت کے بارے میں ایک گہرا عقیدہ ہے۔ اس ذہنیت والے لوگ واقعی یہ مانتے ہیں کہ کوشش کرنے سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ اچھی خبر یہ ہے کہ یہ صرف ایک عقیدہ ہے، حقیقت نہیں، اور اسے بدلا جا سکتا ہے۔ اور دوسری ذہنیت؟ وہ ہے نشوونما کی ذہنیت، یعنی گروتھ مائنڈ سیٹ۔ اس ذہنیت کے لوگ مانتے ہیں کہ قابلیت اور ذہانت کو محنت، کوشش اور صحیح حکمت عملی سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ وہ چیلنجز کو سیکھنے کا موقع سمجھتے ہیں اور ناکامی کو عمل کا ایک ضروری حصہ۔ ان کے لیے ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ میں برا ہوں، بلکہ یہ کہ مجھے مزید محنت کرنی ہے یا کوئی دوسرا طریقہ آزمانا ہے۔ تو گروتھ مائنڈ سیٹ ہی یقین ہے کہ آپ بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن صرف یقین کافی نہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے استقامت بھی چاہیے۔ کیا اسی کو کتاب میں گریٹ یعنی ثابت قدمی کہا گیا ہے؟ بالکل، یہ تصور اینجلا ڈکورتھ نے پیش کیا تھا۔ گرٹ طویل مدتی اہداف کے لیے جذبے اور استقامت کا نام ہے۔ یہ صرف ٹیلنٹ سے کہیں زیادہ کامیابی کی پیشگوئی کرتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ زندگی کو 100 میٹر کی دوڑ کے بجائے ایک میراتھن سمجھنا ہے۔ جس شخص میں گرٹ ہوتی ہے وہ بار بار گرنے کے باوجود اپنے مقصد کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ یہاں مجھے ایک بہت دلچسپ کنیکشن نظر آ رہا ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ گرٹ دراصل نشوونما کی ذہنیت کا عملی نتیجہ ہے؟ نہ صرف یہ، بلکہ یہاں ایک اور گہرا تعلق ہے۔ اینجلا ڈکورتھ کا گرٹ کا نظریہ دراصل گروتھ مائنڈ سیٹ اور شخصیت کے ایک اہم پہلو، جسے ہم آگے چل کر کانشینشسنس یا فرض شناسی کہیں گے۔ اچھا، ان دونوں کا ایک عملی منتاج ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ بہتر ہو سکتے ہیں، یہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہے، اور آپ کے اندر اس یقین پر ثابت قدمی سے محنت کرنے کی ڈسپلن ہے، یہ کانشینشسنس ہے۔ ان دونوں کے ملاپ سے ہی گرٹ پیدا ہوتی ہے۔ واہ، یہ واقعی ایک زبردست بصیرت ہے۔ تو یہ واضح ہے کہ ہم صحیح ذہنیت اور اہداف کے ساتھ اپنے رویے کو بدل سکتے ہیں، لیکن ہم کس چیز کو بدل رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر کوئی مستقل ہم ہے؟ یہ سوال ہمیں گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف لے جاتا ہے، شخصیت۔ آخر یہ ہے کیا؟ شخصیت کا مطلب ہے وہ پکی عادتیں، سوچنے اور محسوس کرنے کے وہ انداز جو ہر انسان کو دوسرے سے الگ بناتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو آپ بناتی ہے، اور عام طور پر یہ وقت کے ساتھ زیادہ بدلتی نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انگریزی کا لفظ پرسنالٹی لاطینی لفظ پرسونا سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے وہ نقاب جو تھیٹر کے اداکار کسی کردار کو نبھانے کے لیے پہنتے تھے۔ تو کیا ہم سب صرف نقاب پہنے ہوئے ہیں، یا اس کے نیچے کوئی حقیقی چہرہ بھی ہے؟ نفسیات میں شخصیت کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ مانا جانے والا ماڈل کون سا ہے؟ آج کل جو ماڈل سب سے زیادہ قبول کیا جاتا ہے وہ 5 فیکٹر ماڈل ہے۔ اسے یاد رکھنے کے لیے اوشن کا مخفف استعمال ہوتا ہے۔ یہ ماڈل کہتا ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں کی شخصیت کو 5 بڑی خصوصیات کے پیمانے پر سمجھا جا سکتا ہے۔ ہر شخص میں یہ 5 خصوصیات کم یا زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہیں۔ چلیں اس اوشن کو کھولتے ہیں
او سے شروع کرتے ہیں۔ او کا مطلب ہے اوپننیس ٹو ایکسپیرینس، یعنی نئے تجربات کے لیے کھلاپن۔ جن لوگوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے وہ تخلیقی، کیوریوسٹی اور نئے آئیڈیاز کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں۔ انہیں آرٹ، ایڈونچر اور غیر معمولی سوچ میں دلچسپی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس کم سکور والے لوگ زیادہ روایتی ہوتے ہیں اور جانی پہچانی روٹین کو ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ نئی جگہ گھومنے، نیا کھانا ٹرائی کرنے یا کوئی عجیب سی آرٹ فلم دیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں سی پر۔ سی ہے کانشینشیسنس، یعنی فرض شناسی یا باضمیری۔ یہ لوگ منظم، ذمہ دار، محنتی اور ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں۔ وہ اپنے مقاصد کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، یہ خصوصیت کامیابی، خاص طور پر تعلیمی اور پیشہ ورانہ کامیابی سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہے۔ اچھا، تو یہ وہ دوست ہے جس کا کمرہ ہمیشہ صاف ہوتا ہے اور جو کبھی کوئی ڈیڈ لائن مس نہیں کرتا، جبکہ کم سکور والا شاید زیادہ تخلیقی لیکن بکھرا ہوا ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اب آتے ہیں ای پر، جو کہ ایکسٹروورژن یعنی برون بینی ہے۔ یہ لوگ ملنسار، باتونی اور پرجوش ہوتے ہیں۔ انہیں لوگوں کے بیچ رہ کر توانائی ملتی ہے۔ اس کے دوسرے سرے پر انٹروورٹس ہیں، یعنی درون بین، جو زیادہ خاموش طبع ہوتے ہیں اور اکیلے وقت گزار کر اپنی توانائی ریچارج کرتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اچھا یا برا نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی اکثر ایکسٹروورٹس کو سراہتی ہے، لیکن کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ انٹروورٹس کی خاموش اور گہری توانائی بھی اتنی ہی اہم ہے۔ چوتھا حرف ہے اے۔ اے ہے اگریبلنس، یعنی اتفاق رائے یا خوش اخلاقی۔ یہ لوگ ہمدرد، مددگار، مہربان اور دوسروں پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ لڑائی جھگڑے سے بچتے ہیں اور تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ کم ہوتی ہے وہ زیادہ مقابلہ کرنے والے، تنقیدی اور بعض اوقات شکی مزاج ہو سکتے ہیں۔ اور آخر میں این، یہ یقیناً نیوروٹیسزم ہوگا۔ جی، این یعنی نیوروٹیسزم۔ اسے اعصابیت یا جذباتی عدم استحکام بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ منفی جذبات جیسے پریشانی، غصہ اور اداسی محسوس کرنے کے رجحان کو ماپتا ہے۔ جو لوگ اس میں زیادہ سکور کرتے ہیں وہ زیادہ دباؤ محسوس کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس کم سکور والے لوگ جذباتی طور پر زیادہ مستحکم، پرسکون اور لچکدار ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت جامع ماڈل لگتا ہے، لیکن یہاں میرا وہی پرانا سوال ہے، کیا یہ شخصیت پتھر کی لکیر ہے؟ کیا ایک 20 سال کا ایکسٹروورٹ 70 سال کی عمر میں بھی ویسا ہی ہوگا؟ یہ بہترین سوال ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ خصوصیات حیران انگیز طور پر مستحکم رہتی ہیں۔ آپ کی بنیادی شخصیت کی قسم زندگی بھر ایک جیسی رہتی ہے، لیکن عمر کے ساتھ کچھ ہلکی تبدیلیاں آتی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں میں عمر بڑھنے کے ساتھ فرض شناسی، کانشینشیسنس اور خوش اخلاقی، اگریبلنس میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ اعصابیت، نیوروٹیسزم میں کمی آتی ہے۔ اچھا، یعنی ہم وقت کے ساتھ تھوڑے زیادہ ذمہ دار، نرم مزاج اور پرسکون ہو جاتے ہیں۔ لیکن یقیناً جہاں ہم پرورش پاتے ہیں اس کا بھی تو بہت بڑا اثر ہوتا ہوگا۔ مطلب نیو یارک میں رہنے والا ایک شخص اور جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا شخص، اگر دونوں میں اتفاق رائے یعنی اگریبلنس کی خصوصیت زیادہ ہو تو کیا وہ ایک ہی طرح سے برتاؤ کریں گے؟ ثقافت وہ اینک ہے جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں۔ کتاب میں ثقافت کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ وہ سب کچھ جو لوگ ایک معاشرے کے رکن کے طور پر رکھتے، سوچتے اور کرتے ہیں۔ ہماری ثقافت ہمیں بتاتی ہے کہ ان 5 خصوصیات کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ ایک معاشرہ شاید بلند آواز اور باتونی ہونے کو پسند کرتا ہو، جبکہ دوسرا خاموشی اور انکساری کو۔ تو یوں سمجھیں کہ شخصیت کے بنیادی بیج تو شاید ہمارے اندر ہوتے ہیں، لیکن ثقافت وہ باغبان ہے جو انہیں خاص شکل دیتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارے پاس رویے کو بدلنے کے طاقتور اوزار ہیں، جیسے صحیح تحریک کو سمجھنا، سمارٹ اہداف طے کرنا اور یہ یقین رکھنا کہ ہم کوشش سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور دوسری طرف ہماری شخصیت ہے، جو اوشن ماڈل جیسے مستحکم خصائص کا ایک پیچیدہ امتزاج ہے، اور اسے ہماری ثقافت گہرائی سے متاثر کرتی ہے۔ یعنی ہم ایک ہی وقت میں منفرد بھی ہیں اور اپنے معاشرے کی پیداوار بھی۔ تو جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔
ضرور، اگر ہماری شخصیت ہماری ثقافت سے تشکیل پاتی ہے اور ہمارا رویہ ہماری ذہنیت سے بدلا جا سکتا ہے، تو ہمارے وجود کا کون سا حصہ واقعی مستقل ہے اور کون سا حصہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ لچکدار ہے، اس سوال پر غور کیجیے گا۔ اگلی قسط میں ہم جذبات کی طاقتور دنیا اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہمارے تاثرات ہمیں کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ محسوس کرنے والے دماغ کے اس سفر کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ آخر کیوں کرتے ہیں؟ مطلب ہمارے ہر رد عمل کے پیچھے کیا چل رہا ہوتا ہے؟ بالکل، وہ کون سی غیر مرئی طاقتیں ہیں؟ تو آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہم ان دو قوتوں پر بات کریں گے جو ہماری پوری زندگی کو چلاتی ہیں۔ ایک تو وہ جو ہم اندر محسوس کرتے ہیں، یعنی ہمارے جذبات، اور دوسری یہ کہ ہم باہر کی دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ہمارا ادراک۔ جی، بالکل۔ اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے اتنی جڑی ہوئی ہیں کہ انہیں الگ کرنا مطلب تقریباً ناممکن ہے۔ صحیح۔ آج کی ہماری ساری گفتگو سائیکالوجی آف ہیومن ریلیشنز نامی کتاب کے دو بہت ہی دلچسپ ابواب پر مبنی ہوگی۔ اچھا۔ ایک ہے باب 5 جو جذبات کی دنیا میں غوطہ لگاتا ہے، اور دوسرا باب 6 جو ادراک کے عمل پر بات کرتا ہے۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اپنے آپریٹنگ سسٹم کے ان دو سب سے اہم پرزوں کو سمجھیں۔ جی، یہ جانیں کہ ہمارے جذبات کا اصل مقصد کیا ہے، اور ہمارا دماغ معلومات کے اس شور میں سے اپنی مرضی کی کہانیاں کیسے بناتا ہے۔ اور یہ کوئی خشک تھیری نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، یہ خود کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بہتر طور پر سمجھنے کی ایک چابی ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیں سب سے پہلے جذبات کی بات کرتے ہیں۔ غصہ، خوشی، خوف، اداسی، یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ صرف اچھے یا برے احساسات ہیں جو آتے اور چلے جاتے ہیں، یا ان کا کوئی گہرا مقصد بھی ہے؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے اور اس کا جواب بہت دلچسپ ہے۔ کتاب کے مطابق جذبات محض احساسات نہیں ہیں، اچھا، بلکہ یہ وہ اوزار ہیں جو قدرت نے ہمیں زندہ رہنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کے لیے دیے ہیں۔ اوزار؟ یہ دلچسپ ہے۔ جی، ان کے کام کو سمجھنے کے لیے ہم انہیں 3 سطحوں پر دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی سطح ہے انٹرا پرسنل، یعنی وہ کام جو جذبات ہمارے اپنے اندر کرتے ہیں۔ انٹرپرسنل یعنی جو کچھ میرے اندر چل رہا ہے، اس کو ذرا آسان لفظوں میں سمجھائیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ آپ کی گاڑی کا ڈیش بورڈ ہے۔ گاڑی کا ڈیش بورڈ، ٹھیک ہے۔ آپ کے جذبات ڈیش بورڈ پر لگی ہوئی بتیوں کی طرح ہیں۔ خوف کا جذبہ چیک انجن کی بتی کی طرح ہے۔ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، کوئی خطرہ ہے، فوراً توجہ دو۔ صحیح۔ غصہ آپ کے ایکسیلریٹر کی طرح ہے جو آپ کو رکاوٹوں کو پار کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اور خوشی؟ خوشی فیول ٹینک فل کے سگنل کی طرح ہے جو بتاتی ہے کہ سب ٹھیک ہے، جو کر رہے ہو وہ کرتے رہو۔ واہ، یہ تو زبردست مثال ہے۔ تو اس طرح جذبات ہمیں عمل کے لیے تیار کرتے ہیں اور معلومات کا ایک فوری ذریعہ بنتے ہیں۔ یعنی مجھے اپنے جذبات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سننا چاہیے کہ وہ مجھے کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل۔ یہ تو ہوئی اندر کی بات، باہر کی دنیا سے ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ ہمیں دوسری سطح پر لے آتا ہے جسے انٹرپرسنل کہتے ہیں، یعنی جذبات کا وہ کردار جو ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ہمارے جذبات کبھی بھی مکمل طور پر پرائیویٹ نہیں ہوتے۔ آپ کتنا ہی چھپانے کی کوشش کریں، آپ کے چہرے کے تاثرات، آپ کی آواز کا اتار چڑھاؤ، آپ کی باڈی لینگویج، جی، آپ کے کندھوں کا جھکاؤ، یہ سب دوسروں کو مسلسل سگنل بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم اکثر ان سگنلز کو پڑھے بغیر ہی دوسروں کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آدھی سے زیادہ غلط فہمیاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بالکل اسی وجہ سے، اور یہیں سے تیسری سطح شروع ہوتی ہے، سماجی و ثقافتی افعال۔ سماجی و ثقافتی؟ جی، ہر معاشرہ اور ثقافت ہمیں کچھ نادیدہ اصول سکھاتی ہے کہ کون سے جذبات کا اظہار کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے۔ انہیں ڈسپلے رولز کہا جاتا ہے۔ ڈسپلے رولز یعنی غیر تحریری قوانین؟ بالکل، وہ غیر تحریری قوانین جو ہمارے جذباتی اظہار کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں اکثر مردوں کو سکھایا جاتا ہے کہ لڑکے روتے نہیں ہیں، یہ بھی تو ایک ڈسپلے رول ہی ہے نا؟ یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ یہ ایک ثقافتی اصول ہے جو مردوں کو اداسی یا کمزوری جیسے جذبات کے اظہار سے روکتا ہے۔ صحیح۔
اسی طرح کتاب میں ذکر ہے کہ کئی مشرقی ایشیائی ثقافتوں میں سماجی ہم آہنگی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ جی، تو وہاں لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ غصے جیسے منفی جذبات کو دبا کر رکھیں تاکہ کسی کا دل نہ دکھے۔ اچھا، اس کے برعکس بہت سی مغربی ثقافتوں میں اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرنا ایک اچھی بات سمجھی جاتی ہے۔ تو ثقافت ہمارے جذباتی اظہار پر ایک فلٹر کی طرح کام کرتی ہے؟ جی بالکل۔ تو جذبات صرف ہمارے اندر ہی نہیں بلکہ ہمارے تعلقات اور پورے معاشرے کو شکل دے رہے ہیں۔ یہیں سے ایک اور بہت دلچسپ خیال سامنے آتا ہے، جذباتی ذہانت یا ایموشنل انٹیلیجنس۔ جی، EI۔ سچ کہوں تو یہ الفاظ ہی ایک دوسرے کی ضد لگتے ہیں۔ جذبات تو اکثر غیر منطقی ہوتے ہیں، تو وہ ذہن کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن 1990 کی دہائی میں جب یہ تصور عام ہوا تو اس نے نفسیات کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اچھا، اس کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ جذبات اور سوچ یعنی لاجک دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جذباتی ذہانت یا EI صرف جذبات کو محسوس کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنے، انہیں استعمال کرنے اور انہیں مؤثر طریقے سے منظم کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ اچھا، مجھے کوئی عملی مثال دیں۔ فرض کریں کہ میرے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے اور مجھے شدید غصہ آ رہا ہے۔ جی، اس صورتحال میں جذباتی ذہانت میری کیا مدد کرے گی؟ چلیں کتاب والی مثال کو ہی لیتے ہیں۔ ہاں، وہ بہت اچھی طرح اس بات کو واضح کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ فرض کریں آپ اپنے پسندیدہ بینڈ کے کانسرٹ کے لیے گھنٹوں لائن میں لگے ہیں۔ یہ تو برا ہو سکتا ہے۔ جی، آپ کاؤنٹر سے بس 2 قدم دور ہیں اور اچانک کچھ لوگ لائن توڑ کر آپ کے آگے گھس جاتے ہیں اور آخری ٹکٹ خرید لیتے ہیں۔ کاؤنٹر پر سولڈ آؤٹ کا بورڈ لگ جاتا ہے۔ اف، آپ کے اندر غصے کا ایک طوفان اٹھتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ چیخیں، لڑائی کریں، کچھ توڑ پھوڑ دیں۔ اب یہاں پر 2 راستے ہیں۔ ایک عام رد عمل کا اور دوسرا جذباتی ذہانت کا، اور زیادہ تر لوگ شاید پہلا راستہ ہی اختیار کریں گے۔ بالکل، لیکن ایک جذباتی طور پر ذہین شخص اس صورتحال کو کیسے سنبھالے گا؟ اسے سمجھنے کے لیے میئر اور سالوی کا 4 برانچ ماڈل بہت مددگار ہے۔ 4 برانچ ماڈل، جی، یہ EI کو 4 صلاحیتوں میں تقسیم کرتا ہے۔ 4 شاخیں، یعنی یہ ایک درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں ہمارے احساسات میں ہیں۔ مجھے سب سے پہلی شاخ کے بارے میں جاننا ہے۔ ہم جذبات کو پہچانتے کیسے ہیں؟ پہلی شاخ یہی ہے، جذبات کا ادراک اور اظہار۔ یہ سب سے بنیادی صلاحیت ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے یہ تسلیم کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اس مثال میں پہلا قدم یہ سمجھنا ہے کہ میں اس وقت شدید غصے اور مایوسی میں ہوں۔ صرف یہ نہیں کہ میرے ساتھ برا ہوا۔ نہیں، آپ اپنے جذبے کو ایک نام دیتے ہیں۔ یہ اپنے اور دوسروں کے چہرے، آواز اور باڈی لینگویج کو پڑھنے کی صلاحیت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا قدم ہے اپنے جذبے کو قبول کرنا اور اسے نام دینا۔ اب جب میں نے مان لیا کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، تو اس غصے کا کیا فائدہ؟ یہ مجھے سوچنے میں کیسے مدد دے سکتا ہے؟ یہیں پر دوسری شاخ آتی ہے، سوچ کو آسان بنانے کے لیے جذبات کا استعمال۔ جذبات ہماری توجہ کو ایک سمت دیتے ہیں۔ غصے کا جذبہ آپ کے دماغ کو ایک طرح سے ہائی الرٹ پر ڈال دیتا ہے اور آپ کی پوری توجہ اس ناانصافی پر مرکوز کر دیتا ہے۔ اچھا، ایک جذباتی طور پر ذہین شخص اس توانائی کو تباہی کے بجائے مسئلہ حل کرنے کی طرف موڑ دیتا ہے۔ وہ سوچے گا، ٹھیک ہے، مجھے غصہ ہے، اب میں اس توانائی کا کیا کروں؟ تیسری شاخ ہے جذبات کو سمجھنا۔ یہ ایک گہری صلاحیت ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے یہ جاننا کہ یہ جذبہ کیوں پیدا ہوا، اور اگر آپ نے اس پر کوئی رد عمل دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا غصہ صرف ٹکٹ نہ ملنے کی مایوسی نہیں ہے، بلکہ اس میں ناانصافی کا احساس بھی شامل ہے کیونکہ کسی نے آپ کا حق مارا ہے۔ اور آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ چیخنے چلانے سے مسئلہ بگڑ جائے گا۔ بالکل، آپ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی آپ کو باہر نکال دے گی اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور آخری اور شاید سب سے مشکل شاخ، جذبات کو قابو کرنا۔ جی، چوتھی شاخ ہے جذبات کا انتظام۔
یہ اپنے اور دوسروں کے جذبات کو اس طرح منظم کرنے کی صلاحیت ہے کہ آپ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔ تو اس مثال میں کیا ہوگا؟ اس مثال میں اس کا مطلب ہوگا کہ آپ اپنے شدید غصے کے باوجود گہری سانس لیں، اپنے آپ کو پرسکون کریں اور کوئی تعمیری قدم اٹھائیں۔ جیسے کہ آپ شاید وہاں کے مینیجر سے کاملی بات کرنے کا فیصلہ کریں یا سوشل میڈیا پر اس ایونٹ کے بارے میں اپنا تجربہ لکھیں تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ آپ نے اپنے غصے کو ایک تعمیری طاقت میں بدل دیا۔ لیکن کیا ہر وقت جذبات کو مینج کرنا صحت مند ہے؟ کیا کبھی کبھی غصے کو ویسے ہی نکلنے دینا ضروری نہیں ہوتا؟ یہ تھوڑا غیر فطری نہیں لگتا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ مینجمنٹ کا مطلب دبانا یا سپریشن ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، دبائے ہوئے جذبات بعد میں کسی اور شکل میں جیسے بیماری یا ذہنی دباؤ کی صورت میں باہر آتے ہیں۔ تو پھر مینجمنٹ کیا ہے؟ مینجمنٹ کا مطلب ہے اپنے جذبات کے اظہار کا صحیح وقت، صحیح جگہ اور صحیح طریقہ منتخب کرنا۔ صحیح۔ آپ غصہ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ اس کا اظہار کیسے کریں گے، چیخ کر یا پرسکون طریقے سے اپنی بات کہہ کر۔ انتخاب آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تو جذباتی ذہانت کا مطلب ہے اپنے جذبات کا غلام بننے کے بجائے ان کا مالک بننا۔ بالکل۔ کتاب کے مطابق کیا زیادہ EI والے لوگ عملی زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں؟ تحقیق تو بالکل یہی بتاتی ہے، خاص طور پر کام کی جگہ پر۔ جن لیڈرز کی EI زیادہ ہوتی ہے وہ بہتر ٹیمیں بناتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ملازمین کے احساسات کو سمجھتے ہیں۔ جن سیلز پرسنز کی EI زیادہ ہوتی ہے وہ گاہکوں کی ضروریات کو بہتر طریقے سے سمجھ کر زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ڈاکٹرز جن کی EI زیادہ ہوتی ہے ان کے مریض ان پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس کا تعلق بہتر کارکردگی، بہتر تعلقات اور بہتر ذہنی صحت سے گہرا ہے؟ جی بالکل۔ یہ تو ہو گئی ہمارے اندر کی دنیا کی بات، لیکن یہ اندرونی دنیا باہر کی دنیا سے ملتی کیسے ہے؟ ہمارا دماغ باہر کی لاکھوں معلومات میں سے کیا چنتا ہے اور کیسے اس کا مطلب نکالتا ہے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں ادراک یا پرسیپشن کا کردار شروع ہوتا ہے۔ ایک مشہور قول ہے، ہم دنیا کو ویسی نہیں دیکھتے جیسی وہ ہے، بلکہ ویسی دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہیں۔ بالکل۔ اور یہ قول ادراک کے عمل کی بالکل صحیح عکاسی کرتا ہے۔ کتاب اسے ایک 3 مرحلوں پر مشتمل سائیکل کے طور پر بیان کرتی ہے۔ 3 مرحلے؟ جی، اور یہ عمل اتنا تیز اور خودکار ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ پہلا مرحلہ ہے معلومات کا انتخاب، یعنی سلیکشن۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ارد گرد ہر سیکنڈ لاکھوں چیزیں ہو رہی ہیں، آوازیں، رنگ، خوشبوئیں، لیکن ہمارا دماغ ان سب پر توجہ نہیں دے سکتا۔ ورنہ وہ کریش ہو جائے گا۔ بالکل۔ تو وہ انتخاب کیسے کرتا ہے کہ کس چیز پر توجہ دینی اور کس کو نظر انداز کرنا ہے؟ ہمارا دماغ ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جو نمایاں ہوں یا سیلینٹ ہوں۔ نمایاں چیزیں وہ ہوتی ہیں جو یا تو بہت مختلف ہوں، جیسے ایک خاموش کمرے میں فون کی گھنٹی۔ صحیح۔ یا وہ چیزیں جو ہماری اس وقت کی ضروریات یا دلچسپیوں سے متعلق ہوں۔ اگر آپ بھوکے ہیں تو آپ کو سڑک پر چلتے ہوئے ہر طرف کھانے کے بورڈز ہی نظر آئیں گے۔ اچھا، اور وہ جو نئی گاڑی والی مثال ہے؟ جی، اگر آپ نے ابھی ایک نئی لال گاڑی خریدی ہے تو آپ کو اچانک ہر طرف لال گاڑیاں ہی نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو دماغ نے کچھ معلومات منتخب کر لیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے معلومات کی تنظیم یا آرگنائزیشن۔ ہمارا دماغ اس منتخب شدہ معلومات کو بے ترتیب نہیں چھوڑتا۔ اسے ترتیب دیتا ہے؟ جی، اسے بامانی گروپس یا نمونوں میں ترتیب دیتا ہے۔ یہ ترتیب قربت، مماثلت اور فرق جیسے اصولوں پر ہوتی ہے۔ اور آخری مرحلہ جہاں اصل جادو ہوتا ہے؟ آخری اور سب سے اہم مرحلہ ہے معلومات کی تشریح یعنی انٹرپریٹیشن۔ اس مرحلے میں ہم اس منظم معلومات کو کوئی معنی دیتے ہیں۔ اور یہ معنی کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ہمارے اسکیما سے آتے ہیں۔ اسکیما؟ یہ تھوڑا ٹیکنیکل لفظ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اسکیما کو اپنے دماغ کی گوگل امیج سرچ سمجھیں۔ اچھا۔ جب آپ کتا سوچتے ہیں تو فوراً آپ کے ذہن میں ایک تصویر آ جاتی ہے، 4 ٹانگیں، ایک دم بھونکنے والا جانور۔ یہ آپ کا کتے کا اسکیما ہے۔ یعنی ذہنی خاکے؟ بالکل۔ ہمارے ذہن میں ہر چیز کے لیے ایک فائل یا ذہنی خاکہ بنا ہوتا ہے جو ہمارے پچھلے تجربات کی بنیاد پر بنتا ہے۔ جب ہم کسی نئی صورتحال کا سامنا کرتے ہیں تو ہم اسے سمجھنے کے لیے فوراً اپنے دماغ میں موجود کسی پرانی فائل سے ملاتے ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ ہم حقیقت کو براہ راست نہیں دیکھتے بلکہ اپنے پرانے تجربات کے فلٹر سے دیکھتے ہیں۔ جی، لیکن اس سسٹم میں کچھ گڑبڑ یا بگز بھی تو ہوں گے۔ یہ شارٹ کٹس ہمیں غلط راستے پر بھی تو لے جا سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، اور یہیں پر ادراک کا عمل خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا دماغ توانائی بچانے کے لیے جو ذہنی شارٹ کٹس استعمال کرتا ہے وہ اکثر ہمیں تعصبات کی طرف لے جاتے ہیں۔ کتاب میں 2 بہت عام شارٹ کٹس کا ذکر ہے، ہیلو ایفیکٹ اور ہارن ایفیکٹ۔ ہیلو اور ہارن، فرشتوں اور شیطانوں والے۔ بالکل وہی۔ ہیلو ایفیکٹ تب ہوتا ہے جب کسی شخص کے بارے میں ہمارا پہلا تاثر بہت اچھا ہو، اچھا، اور ایماندار بھی ہوگا، چاہے آپ نے ابھی اس کی صلاحیتوں کو جانچا بھی نہ ہو۔ جی، اس کی ایک مثبت خوبی اس کی پوری شخصیت پر ایک ہیلو یا نور کے ہالے کی طرح چھا جاتی ہے۔ اور میں شرط لگا سکتا ہوں کہ ہارن ایفیکٹ اس کا بالکل الٹ ہے۔ جی، اگر کوئی شخص میٹنگ میں 5 منٹ دیر سے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو ہم فوراً یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وہ غیر ذمہ دار اور کاہل ہے، چاہے اس کی دیر سے آنے کی کوئی بہت ہی معقول وجہ ہو۔ بالکل۔ اس کی ایک منفی بات اس کے سر پر سینگ لگا دیتی ہے اور ہم اس کی ہر دوسری بات کو بھی منفی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ہم کتنی جلدی لوگوں کے بارے میں کہانیاں بنا لیتے ہیں اور پھر ان کہانیوں کو سچ مان کر جیتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے ادراک کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم ان تعصبات کے جال سے نکل سکتے ہیں؟ کتاب کا جواب ہے ہاں، بالکل نکل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوشش اور مشق کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیسے؟ اس کے لیے ایک بہت ہی مؤثر تکنیک بتائی گئی ہے جسے ادراک کی جانچ یا پرسیپشن چیکنگ کہتے ہیں۔ پرسیپشن چیکنگ؟ جی، یہ اپنی بنائی ہوئی کہانیوں کو حقیقت سے جانچنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ سننے میں بہت طاقتور لگ رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ عملی طور پر بہت مشکل اور شاید عجیب بھی ہوگا۔ کسی کو براہ راست یہ کہنا کہ مجھے لگا تم بور ہو رہے تھے، بہت ہمت کا کام ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کے لیے ہمت اور ایک کھلا ذہن چاہیے، لیکن یہ تنازعات کو حل کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ اچھا، اس کے کیا مراحل ہیں؟ اس کے 3 آسان مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ، رویے کو بغیر کسی الزام کے بیان کریں۔ آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا یا سنا۔ مثال کے طور پر؟ میں نے دیکھا کہ جب میں بات کر رہا تھا تو آپ فون دیکھ رہے تھے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم میری بے عزتی کر رہے تھے، جو کہ ایک تشریح ہے۔ ٹھیک ہے، صرف حقیقت بیان کرنا، اپنی طرف سے کوئی مطلب نکالے بغیر۔ اس کے بعد؟ دوسرا مرحلہ، اس رویے کی کم از کم 2 ممکنہ تشریحات پیش کریں۔ 2؟ کیوں؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں مان رہے کہ آپ کی سوچ ہی حتمی سچ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، مجھے لگا کہ شاید آپ میری باتوں سے بور ہو رہے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بہت ضروری میسج کا انتظار کر رہے ہوں۔ اچھا، اس سے دوسرے شخص کو دفاعی ہونے کا موقع نہیں ملتا، اور وہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ آپ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور آخری مرحلہ؟ وضاحت طلب کرنا؟ جی، آپ سیدھا پوچھ سکتے ہیں، میں بس جاننا چاہتا تھا کہ سب ٹھیک ہے، اصل بات کیا تھی؟ اب آپ نے ایک محفوظ ماحول بنا دیا ہے جہاں دوسرا شخص بغیر کسی جھجک کے اصل وجہ بتا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کہے، معافی چاہتا ہوں، میرے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں اور میں ڈاکٹر کے میسج کا انتظار کر رہا تھا۔ اور ایک لمحے میں پوری غلط فہمی دور ہو گئی۔ جو تنازع پیدا ہو سکتا تھا وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ جی، اور ہمارا ادراک، یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ ہمارے جذبات اس عدسے کی طرح ہیں جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، اور ہمارا ادراک اس تصویر کو بناتا ہے جو پھر ہمارے جذبات کو مزید بھڑکاتی یا پرسکون کرتی ہے۔ بالکل، یہ ایک نہ ختم ہونے والا سائیکل ہے، اور اس سائیکل کو سمجھنا ہی خود کو اور دوسروں کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ صحیح۔ جذباتی ذہانت ہمیں اس عدسے کو صاف رکھنا سکھاتی ہے، اور ادراک کی جانچ ہمیں اس تصویر کی حقیقت کو پرکھنا سکھاتی ہے۔ اور ان دونوں اوزاروں کو استعمال کر کے ہم غلط فہمیوں کے جال سے نکل سکتے ہیں اور زیادہ بامانی اور ہمدردانہ تعلقات بنا سکتے ہیں۔ جی۔ اور جاتے جاتے اپنے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ ذرا غور کریں، آپ کی زندگی میں حال ہی میں ایسا کون سا تنازع یا غلط فہمی ہوئی ہے جہاں آپ نے دوسرے شخص کے رویے کی خود سے ایک کہانی بنا لی تھی؟ اگر آپ وہاں ادراک کی جانچ کی تکنیک استعمال کرتے تو شاید نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔
چوتھے حصے میں ہم بین شخصی مواصلات یعنی انٹرپرسنل کمیونیکیشن کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے اور پیداواری صلاحیت کے خاموش قاتل یعنی تناؤ یا سٹریس پر قابو پانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ آج ہم ایک بہت ہی بنیادی سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارے رشتے وہ ہمیں مضبوط بناتے ہیں یا پھر ہماری زندگی میں دباؤ کی سب سے بڑی وجہ ہیں؟ اور اس کا جواب شاید اس میں چھپا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کیسے بات کرتے ہیں اور پھر اس بات چیت سے جو دباؤ پیدا ہوتا ہے اس سے کیسے نمٹتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو نفسیات پر لکھی گئی ایک کتاب کے 2 ابواب پر مبنی ہے، ایک تعلقات پر اور دوسرا تناؤ پر۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھی بات چیت کیا ہے اور دباؤ کو کیسے قابو کیا جائے۔ اور یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ ہماری خوشی اور ذہنی سکون کا زیادہ تر انحصار اسی پر ہے۔ بات چیت ایک پل کی طرح ہے نا؟ اگر یہ مضبوط ہو تو رشتے قائم رہتے ہیں، کمزور ہو تو دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس پل کی بنیادوں کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم کمیونیکیشن یا بات چیت کی بات کرتے ہیں تو یہ میرا مطلب ہے صرف الفاظ کا تبادلہ تو نہیں ہوتا نا۔ اس کتاب میں اسے ایک پورے عمل کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے حصے کیا ہے؟ بالکل، یہ ایک مشین کی طرح ہے جس کے کئی پرزے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے بھیجنے والا یعنی سینڈر، وہ اپنے خیال کو الفاظ یا اشاروں میں ڈھالتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں انکوڈنگ۔ پھر ہوتا ہے وصول کرنے والا یعنی ریسیور، جو اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے یعنی ڈی کوڈنگ۔ ان کے درمیان ہوتا ہے پیغام اور ایک چینل مطلب وہ ذریعہ جس سے پیغام بھیجا جا رہا ہے، جیسے آواز یا تحریر؟ جی بالکل، آواز، تحریر، اشارہ، کچھ بھی۔ اور آخر میں ہوتا ہے فیڈ بیک، مطلب وصول کرنے والے کا رد عمل، جو بتاتا ہے کہ پیغام سمجھا گیا یا نہیں۔ اور اس میں چینل کا انتخاب کتنا اہم ہو سکتا ہے؟ مجھے یاد ہے کتاب میں ایک بڑی دلچسپ مثال تھی اس پر۔ جی ہاں، وہ ایک NFL کھلاڑی رائے ولیمز کی کہانی تھی۔ اس نے اپنی گرل فرینڈ کو ڈاک کے ذریعے منگنی کی انگوٹھی بھیج کر شادی کی پیشکش کی۔ ایک منٹ، کیا ڈاک کے ذریعے؟ مطلب کوریئر والے نے دروازہ کھٹکھٹا کر کہا، یہ آپ کا پارسل ہے اور کیا آپ رائے ولیم سے شادی کریں گی؟ یہ تو شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہونے والی کہانی تھی۔ بالکل یہی ہوا، نتیجہ ناکامی کی صورت میں نکلا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغام جتنا بھی اچھا ہو، اگر چینل غلط ہے تو بات بگڑ سکتی ہے۔ اور اس پورے عمل میں ایک اور چیز خلل ڈالتی ہے جسے شور یا نوائز کہتے ہیں۔ جب آپ نے شور کہا نا تو مجھے فوراً اپنا خیال آیا۔ کل میں ایک میٹنگ میں تھا اور میرا دماغ اس بات پر اٹکا ہوا تھا کہ گھر کا کرایہ دینا ہے۔ ظاہر ہے مجھے میٹنگ کی آدھی باتیں یاد نہیں ہیں، تو کیا یہ میرا ذاتی نفسیاتی شور تھا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی نفسیاتی شور ہے، یعنی سائیکولوجیکل نوائز۔ اس کے علاوہ 3 اور قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے طبی شور، فزیکل نوائز، جیسے ارد گرد کی اونچی آوازیں۔ پھر ہے جسمانی شور، فزیولوجیکل نوائز، مطلب بھوک، تھکاوٹ یا بیماری کی وجہ سے توجہ نہ دے پانا۔ اور ایک بہت دلچسپ قسم ہے مانوی شور، سیمینٹک نوائز۔ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے مانوی شور؟ یہ تب ہوتا ہے جب ایک ہی لفظ کے مختلف مطلب لیے جائیں۔ جیسے اگر کوئی طنزیہ لہجے میں کہے کہ واہ وہ میٹنگ تو بہت ہی دلچسپ تھی، تو سننے والا الجھ سکتا ہے کہ تعریف ہو رہی ہے یا تنقید۔ یہ تو واقعی بہت گہری بات ہے۔ تو پھر ان تمام رکاوٹوں کے باوجود ایک اچھا کمیونیکیٹر بننے کے لیے کون سی صلاحیتیں ضروری ہیں؟ تحقیق بتاتی ہے کہ کچھ مہارتیں بنیادی ہیں۔ سب سے اہم ہے سننے کی مہارت۔ ہم اکثر جواب دینے کی تیاری میں سنتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں، ہے نا؟ دوسری ہے لوگوں سے برتاؤ کی مہارت، جس میں ہمدردی شامل ہے۔ اور تیسری، جو شاید سب سے اہم ہے، وہ ہے جذباتی ذہانت، ایموشنل انٹیلیجنس، یعنی اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنا اور انہیں قابو میں رکھنا۔ اور اس میں ایمانداری اور سچائی کا بھی کوئی کردار ہے؟ یقیناً، اخلاقی مواصلات یعنی ایتھیکل کمیونیکیشن اس سب کی بنیاد ہے۔ نیشنل کمیونیکیشن ایسوسی ایشن کے اصول بھی اسی پر زور دیتے ہیں کہ بات چیت میں ایمانداری ہو، عزت ہو، ذمہ داری ہو۔
الفاظ میں طاقت ہوتی ہے اور اس کا غلط استعمال تعلقات کو تباہ کر سکتا ہے۔ بات چیت کی بات ہو رہی ہے تو کیا ہر گفتگو ایک جیسی ہوتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کتاب میں اس کی بھی کچھ اقسام بتائی گئی تھیں۔ جی، مصنف نے گفتگو کو 4 اقسام میں بانٹا ہے۔ پہلی ہے مباحثہ، ڈسکورس۔ یہ زیادہ تر یک طرفہ ہوتی ہے، جیسے ایک پروفیسر کا لیکچر۔ دوسری ہے مکالمہ، ڈائیلاگ۔ یہ 2 طرفہ ہوتی ہے، باہمی سمجھ بوجھ کے لیے، جیسے 2 دوستوں کی گہری بات چیت۔ تیسری ہے بحث، ڈیبیٹ، جس کا مقصد جیتنا ہوتا ہے۔ اور چوتھی ہے طعن آمیز تقریر، ڈایاٹرائب، جس کا مقصد صرف بھڑاس نکالنا اور دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے۔ اس میں بحث یا ڈیبیٹ کا مقصد جیتنا بتایا گیا ہے، لیکن کیا آج کل سوشل میڈیا پر زیادہ تر گفتگو بحث کے بجائے طعن آمیز تقریر کی شکل اختیار نہیں کر گئی، جہاں مقصد جیتنا بھی نہیں ہوتا، صرف دوسرے کو ذلیل کرنا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہترین مشاہدہ ہے، بالکل۔ سوشل میڈیا پر اکثر لوگ سمجھنے یا جیتنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، جو کہ ڈایاٹرائب کی بہترین مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں مکالمہ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، اور مکالمے کا دل وہ سننے میں ہے۔ تو آئیے سننے پر بات کرتے ہیں۔ ہم کیسے بہتر طریقے سے سن سکتے ہیں؟ سننے کے کئی طریقے ہیں۔ پہلا تو ہے خاموش سننا، سائلنٹ لسننگ۔ کبھی کبھی صرف آپ کی خاموش موجودگی ہی دوسرے شخص کے لیے سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سوال پوچھنا، کویسچننگ۔ سوال پوچھنا تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن اس میں خاص بات کیا ہے؟ سوال پوچھنا صرف معلومات کے لیے نہیں ہوتا۔ اس کی 2 سب سے بڑی طاقتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ دوسرے کے نقطۂ نظر کو گہرائی سے سمجھتے ہیں، اور دوسرا، اچھے سوالات دوسرے شخص کو خود اپنے خیالات واضح کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ کبھی کبھی صرف یہ پوچھنا کہ آپ کو ایسا کیوں محسوس ہوا، یا اچھا پھر کیا ہوا، یہ گفتگو کا رخ بدل سکتا ہے۔ اور پیرافریزنگ کا کیا کردار ہے؟ یہ ٹیکنیک مجھے ہمیشہ بہت طاقتور لگی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ کسی کے الفاظ کو ایک آئینہ دکھا رہے ہوں۔ بالکل صحیح تشبیہ ہے۔ پیرافریزنگ کا مطلب ہے کہ آپ سپیکر کی بات کو اپنے الفاظ میں دہرائیں۔ اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو سپیکر کو تسلی ہوتی ہے کہ آپ اس کی بات سمجھ رہی ہیں یا سمجھ رہے ہیں، اور دوسرا، اگر کوئی غلط فہمی ہو تو وہ فوراً دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمدردی کا اظہار، حمایت کرنا اور مشورہ دینا جیسے رد عمل بھی ہیں، لیکن مشورہ ہمیشہ تبھی دینا چاہیے جب مانگا جائے۔ صحیح۔ اکثر لوگ حل نہیں، صرف ایک ہمدرد کان چاہتے ہیں۔ بالکل۔ یہ ساری ٹیکنیکیں بہت اچھی ہیں، لیکن تب کیا ہو جب بات چیت بگڑ جائے، جب غلط فہمیاں پیدا ہوں؟ یہی وہ لمحات ہیں جب ہمارے تعلقات سب سے بڑے سٹریس یا دباؤ کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو آئیے اب اس دباؤ کی نفسیات کو سمجھتے ہیں۔ آخر یہ ہے کیا بلا؟ تناؤ یا سٹریس کی تعریف بہت دلچسپ ہے۔ یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم کسی صورتحال کو اپنے وسائل کے لیے ایک خطرہ یا چیلنج سمجھتے ہیں۔ یہاں کیلی لفظ ہے سمجھنا، یعنی واقعہ خود تناؤ نہیں ہے، ہمارا اس کے بارے میں نظریہ تناؤ پیدا کرتا ہے۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے اندر کی کہانی ہے، باہر کی حقیقت نہیں؟ یعنی ایک ہی صورتحال جیسے پبلک میں تقریر کرنا ایک شخص کے لیے خوفناک ہو سکتی ہے اور دوسرے کے لیے ایک دلچسپ چیلنج۔ بالکل، یہیں پر ابتدائی اور ثانوی تشخیص کا تصور آتا ہے، پرائمری اینڈ سیکنڈری اپریزل۔ جب ہم کسی صورتحال کا سامنا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ابتدائی تشخیص کرتے ہیں، کیا یہ میرے لیے خطرہ ہے یا چیلنج؟ اگر ہم اسے خطرہ سمجھتے ہیں تو پھر ہم ثانوی تشخیص کرتے ہیں، کیا میرے پاس اس سے نپٹنے کے وسائل ہیں، مطلب وقت، پیسہ، صلاحیت؟ اگر جواب نہیں ہے تو پھر تو تناؤ کی سطح آسمان کو چھونے لگتی ہے۔ اور تناؤ پیدا کرنے والے عوامل یعنی سٹریسز کی بھی اقسام ہیں؟ جی، انہیں 2 بڑی اقسام میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک ہے دائمی یعنی کرونک سٹریسز، جو طویل عرصے تک چلتے ہیں، جیسے کسی بیمار کی دیکھ بھال یا مالی مشکلات۔ دوسرے ہیں شدید یعنی ایکیوٹ سٹریسز، جو مختصر ہوتے ہیں، جیسے اچانک نوکری سے نکال دیا جانا۔ کتاب میں ایک تحقیق کا ذکر ہے جو بڑی زندگی کی تبدیلیوں جیسے شادی یا طلاق کا موازنہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے کرتی ہے، اور اس کے نتائج کافی حیران کن تھے۔ جی، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔
دیکھیں، سوشل ری ایڈجسٹمنٹ ریٹنگ اسکیل جیسی چیزیں بڑی تبدیلیوں کو ماپتی ہیں، لیکن جدید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، ڈیلی ہیسلز جیسے ٹریفک میں پھنسنا، انٹرنیٹ کا سست ہونا یا کسی سے معمولی بحث، یہ جب جمع ہوتی ہیں تو طویل مدت میں کسی ایک بڑی تبدیلی سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایک منٹ، یہ بات تو واقعی چونکا دینے والی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم اپنی ذہنی صحت کے لیے بڑی جنگوں کی تیاری کرتے رہتے ہیں، جبکہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چوٹیں ہمیں اندر سے ختم کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ تو وہ 1000 زخموں سے موت والی بات ہو گئی۔ بالکل، ہم اکثر بڑی آفات سے نمٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن روزمرہ کی ان چھوٹی پریشانیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو خاموشی سے ہماری توانائی ختم کرتی رہتی ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا تناؤ ہمیشہ برا ہوتا ہے؟ کیا اس کا کوئی مثبت پہلو بھی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور جواب ہے ہاں، تناؤ اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ اسے یو سٹریس یعنی ایو سٹریس کہتے ہیں۔ یہ مثبت تناؤ ہے جو ہمیں متحرک کرتا ہے اور ہماری کارکردگی کو بہتر بناتا ہے، جیسے کسی اہم میچ سے پہلے کھلاڑیوں کا جوش یا امتحان سے پہلے ہلکا تناؤ جو آپ کو پڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کے برعکس منفی تناؤ ڈسٹریس کہلاتا ہے جو ہمیں تھکا دیتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ تناؤ کی ایک بہترین سطح ہوتی ہے، ایک سویٹ سپاٹ، نہ بہت کم نہ بہت زیادہ۔ بالکل، اسے کارکردگی کے منحنی خط یعنی پرفارمنس کرو سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جب تناؤ بہت کم ہوتا ہے تو ہم سست اور غیر متحرک ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے تناؤ بڑھتا ہے ہماری کارکردگی بھی بڑھتی ہے اور ایک بہترین سطح پر پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اگر تناؤ اس سطح سے بھی بڑھ جائے تو یہ ڈسٹریس بن جاتا ہے اور ہماری کارکردگی تیزی سے گرنے لگتی ہے۔ مقصد تناؤ کو ختم کرنا نہیں بلکہ اسے اس بہترین سطح پر منظم کرنا ہے۔ تو پھر اسے منظم کیسے کیا جائے؟ اس سے نمٹنے کے کیا طریقے ہیں؟ اس کے لیے 2 بنیادی انداز ہیں۔ کوپنگ سٹائلز۔ پہلا ہے مسئلہ پر مرکوز یعنی پرابلم فوکسڈ۔ اس میں آپ مسئلے کی جڑ کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ امتحان میں فیل ہو رہے ہیں تو آپ پروفیسر سے مدد مانگیں گے یا اپنی پڑھائی کا طریقہ بدلیں گے۔ اور دوسرا انداز؟ دوسرا انداز ہے جذبات پر مرکوز ایموشن فوکسڈ۔ اس میں آپ مسئلے سے پیدا ہونے والے منفی جذبات سے نمٹتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ گہری سانسیں لیں گے یا موسیقی سنیں گے تاکہ آپ کا غصہ کم ہو۔ مسئلہ پر مرکوز انداز تب بہتر ہے جب صورتحال آپ کے قابو میں ہو، اور جذبات پر مرکوز تب جب صورتحال آپ کے کنٹرول سے باہر ہو۔ یہ سننے میں تو بہت منطقی لگتا ہے، لیکن عملی زندگی میں کیا یہ اتنا آسان ہے؟ اکثر جب ہم شدید دباؤ میں ہوتے ہیں تو دماغ مسئلے کا حل سوچنے کے بجائے جذبات میں ہی الجھا رہتا ہے۔ کیا ایک انداز دوسرے سے بہتر ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں انداز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اکثر ہمیں دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ پہلے جذبات پر قابو پانا پڑتا ہے تاکہ دماغ مسئلے کا حل سوچنے کے قابل ہو سکے، اور یہاں پر سمجھا ہوا کنٹرول یعنی پرسیوڈ کنٹرول کا تصور بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ماہر نفسیات البرٹ بنڈورا کا قول ہے کہ انسانی تناؤ کی شدت اور دورانیہ بڑی حد تک زندگی کے تقاضوں پر سمجھے ہوئے کنٹرول سے چلتا ہے۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ صورتحال ہمارے قابو میں ہے تو ہمارا تناؤ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ عملی ٹیکنیک بھی ہیں؟ جی، ایک بہت ہی عملی ماڈل 4A کا طریقہ ہے۔ پہلا اے ہے بچیں، یعنی غیر ضروری تناؤ سے بچیں۔ ان لوگوں یا حالات سے دور رہیں جو آپ کو مستقل پریشان کرتے ہیں۔ دوسرا اے ہے تبدیل کریں۔ اگر آپ صورتحال سے بچ نہیں سکتے تو اسے بدلنے کی کوشش کریں، اپنی حدود واضح کریں۔ تیسرا اے ہے مطابقت پیدا کریں۔ اگر آپ صورتحال کو بدل نہیں سکتے تو اپنے رد عمل کو ایڈجسٹ کریں۔ اور چوتھا اے ہے قبول کریں۔ ان چیزوں کو قبول کرنا سیکھیں جنہیں آپ بدل نہیں سکتے۔ یہ 4A کا ماڈل تو بہت طاقتور ہے، خاص طور سے اڈیپٹ اور ایکسیپٹ کا خیال۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تناؤ کا مقابلہ ہمیشہ لڑ کر نہیں کیا جاتا۔ کبھی کبھی خود کو بدل لینا یا صورتحال کو قبول کر لینا ہی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ یہ تو زندگی کے بارے میں ایک بہت گہرا سبق ہے۔ بالکل، اور اسی طرح سماجی سماعت
یعنی سوشل سپورٹ، دوستوں اور خاندان کا ساتھ تناؤ کے خلاف ایک مضبوط ڈھال کا کام کرتا ہے۔ آخر میں کام کی جگہ پر تناؤ، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس کے بارے میں کتاب میں کیا کہا گیا ہے؟ کام کی جگہ پر تناؤ کے کئی ذرائع ہو سکتے ہیں۔ انفرادی عوامل جیسے مالی مسائل، تنظیمی عوامل جیسے کام کا بہت زیادہ دباؤ یا خراب باس، اور ماحولیاتی عوامل جیسے معاشی غیر یقینی صورتحال۔ اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا نتیجہ برن آؤٹ کی صورت میں نکلتا ہے، جس میں ملازم مکمل طور پر جسمانی اور ذہنی طور پر تھک جاتا ہے۔ اس کے معاشی نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق صرف امریکہ میں آجروں کو اس کی وجہ سے سالانہ $500 بلین کا نقصان ہوتا ہے۔ $500 بلین؟ یہ تو ناقابل یقین رقم ہے۔ جی، اسی لیے اب بہت سی کمپنیاں ملازمین کی فلاح و بہبود کے پروگراموں پر توجہ دے رہی ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مؤثر مواصلات ایک سیکھی جانے والی مہارت ہے، اور تناؤ زندگی کا حصہ ہے، لیکن صحیح اوزاروں سے قابل انتظام ہے۔ ہم نے تعلقات بنانے اور دباؤ کو سنبھالنے کے عملی طریقے سیکھے، جو ہمیں نہ صرف بہتر ملازم بلکہ بہتر انسان بننے میں بھی مدد دے سکتے ہیں۔ بالکل، اور میں ایک آخری سوچ چھوڑنا چاہوں گی۔ کبھی غور کریں کہ ہماری روزمرہ کی کتنی پریشانیاں محض غلط فہمیوں سے پیدا ہوتی ہیں، اور ان میں سے کتنی پریشانیوں کو تناؤ سے بچ کر نہیں بلکہ اس کے ذریعے زیادہ مؤثر طریقے سے بات چیت کر کے حل کیا جا سکتا ہے۔ شاید بہتر مواصلات ہی تناؤ کے انتظام کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ ایک بہت گہری سوچ ہے۔ اگلے حصے میں، یعنی حصہ 5 میں، ہم ایک ناگزیر موضوع پر بات کریں گے، تنازعات یعنی کانفلکٹ۔ ہم سیکھیں گے کہ اختلافات کو کیسے حل کیا جائے اور مضبوط ٹیمیں کیسے بنائی جائیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج ہم ایک ایسے لفظ پر بات کر رہے ہیں جسے سنتے ہی نا اکثر ہمارے ذہن میں ایک خطرے کی گھنٹی سی بجتی ہے، تنازع۔ یعنی جھگڑا، اختلاف، ٹینشن۔ ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بچا جائے، لیکن کیا ہو اگر یہ کہا جائے کہ یہی تنازع، اگر اسے صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو یہ تباہی کا نہیں بلکہ ترقی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں، تنازع زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، اس سے فرار تو ممکن ہی نہیں، یہ تو ہونا ہی ہے۔ جی، اہم سوال یہ نہیں کہ تنازع کیوں ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ جب یہ ہوتا ہے تو ہم کرتے کیا ہیں۔ ہمارا رد عمل ہی جو ہے وہ طے کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا اختلاف ایک بھیانک لڑائی بنے گا یا کچھ نیا سیکھنے کا موقع۔ بالکل۔ اور آج ہم جو بھی بات کریں گے اس کا ماخذ انسانی تعلقات کی نفسیات یعنی سائیکالوجی آف ہیومن ریلیشنز کی کتاب کا 9واں باب ہے، جو اس موضوع پر بہت گہری روشنی ڈالتا ہے۔ زبردست۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم تنازع کے خوف کو سمجھ میں بدلیں۔ ہم پہلے ان 5 بنیادی اندازوں کو دیکھیں گے جو ہم سب لاشعوری طور پر اپناتے ہیں۔ جی۔ پھر ایک بہت ہی عملی ٹول STLC ماڈل پر بات کریں گے جو گرما گرمی میں بھی ٹھنڈے دماغ سے کام لینے میں مدد دیتا ہے، اور آخر میں ان سب چیزوں کو ہم کام کی جگہ یعنی ٹیم ورک کے ماحول میں لاگو کر کے دیکھیں گے۔ بہترین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ان 5 اندازوں کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ روزا اور ڈیشان جو 17 سال سے ساتھ ہیں اپنی ٹین ایج بیٹی کیسی کے پیسوں کے معاملے پر الجھ پڑے ہیں۔ دونوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ کیسی کو ایک فکسڈ الاؤنس ملے گا تاکہ وہ ذمہ داری سیکھے، لیکن روزا کو پتا چلتا ہے کہ ڈیشان وہ چپکے سے کیسی کو اضافی پیسے دے رہا ہے۔ یہاں سے تنازع شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک کلاسک مثال ہے جو ہر گھر میں کسی نہ کسی شکل میں ہوتی ہے۔ اب جو 5 انداز ہم ڈسکس کریں گے ان کی بنیاد ایک بہت سادہ خیال پر ہے۔ ہر تنازع میں 2 چیزیں داؤ پر لگی ہوتی ہیں، آپ کی اپنی ضرورت یعنی کنسرن فار سیلف، بالکل، اور دوسرے شخص کی ضرورت یعنی کنسرن فار ادر۔ ہر انداز ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک توازن ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلا انداز ہے مقابلہ کرنا، کمپیٹنگ۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، اس میں اپنی ذات کے لیے فکر بہت زیادہ اور دوسرے کے لیے بہت کم۔ جی، مقصد صرف ایک ہوتا ہے، میں جیتوں تم ہارو۔ ہماری مثال میں جب ڈیشان روزا کی پیٹھ پیچھے کیسی کو پیسے دیتا ہے تو وہ یہی کر رہا ہے،
ہے نا؟ بالکل، وہ اپنے فیصلے کو صحیح ثابت کر رہا ہے، بھلے ہی اس سے ان کا مشترکہ معاہدہ ٹوٹ جائے۔ اور یہ مقابلہ ہمیشہ چیخنے چلانے کی شکل میں نہیں ہوتا، یہ بہت سٹل بھی ہو سکتا ہے، جیسے ڈیشون کا رویہ۔ اچھا، یہ ایک غیر فعال مکالمہ ہے۔ اس انداز میں طاقت کا استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ قائل کرنے کی طاقت ہو یا عہدے کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ہر تنازع جیتنے کی کوشش کریں گے تو آپ جنگ تو شاید جیت جائیں گے لیکن رشتہ ہار جائیں گے۔ صحیح، یہ تو تعلقات میں ایک مستقل مقابلے کی فضا پیدا کر دیتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بالکل برعکس دوسرا انداز ہوگا گریز کرنا، اوائڈنگ۔ اس میں اپنی اور دوسرے دونوں کی ضرورتوں کے لیے فکر کم ہوتی ہے، یعنی مسئلے پر بات ہی نہ کرو۔ اسے قالین کے نیچے چھپا دو۔ جی، جیسے جب روزہ غصے میں طنزیہ انداز میں کہتی ہے پیسوں کے معاملے میں تو تم کمال ہو، اور ڈیشون جواب دینے کے بجائے صرف آنکھیں گھما دیتا ہے، تو وہ دونوں اصل مسئلے سے بھاگ رہے ہیں۔ اور یہ گریز اکثر ایک بہت دلچسپ چیز کو جنم دیتا ہے جسے پیسیو اگریسو بیہیویئر کہتے ہیں۔ غیر فعال جارحانہ رویہ۔ جی، یعنی آپ براہ راست غصہ نہیں دکھاتے لیکن بالواسطہ طریقوں سے اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہیں، جیسے روزہ کا جان بوجھ کر بینک میں پیسے جمع کروانے میں دیر کرنا تاکہ ڈیشان کیسی کو پیسے نہ دے سکے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ گریز کرنا ہمیشہ غلط نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ دلچسپ بات ہے، یہ کب صحیح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، سوچئے اگر مسئلہ بہت ہی چھوٹا اور وقتی ہے، یا اگر آپ کو تیاری کے لیے وقت چاہیے، یا سب سے اہم، اگر آپ کو جسمانی تشدد کا خطرہ ہے تو اس وقت پیچھے ہٹ جانا یا گریز کرنا سب سے سمجھداری کی بات ہے۔ ہاں، مسئلہ تب بنتا ہے جب یہ آپ کا مستقل رویہ بن جائے اور اہم مسائل بھی نظر انداز ہونے لگیں۔ سمجھ گئی۔ اب آتے ہیں تیسرے انداز پر، مطابقت پیدا کرنا، اکوموڈیٹنگ۔ یہ مقابلہ کرنے کا بالکل الٹ ہے۔ جی، اس میں اپنی ذات کے لیے فکر کم اور دوسرے کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی ٹھیک ہے جیسے تم کہو۔ روزہ شاید کہہ دے چلو کوئی بات نہیں، تم نے کیسی کو کچھ اضافی پیسے دے دیے، اس ہفتے مہنگاری بھی تو زیادہ تھی۔ یہ انداز تعلقات میں امن قائم رکھنے کے لیے بہت مفید ہے، خاص طور پر جب غلطی آپ کی ہو یا جب معاملہ دوسرے شخص کے لیے آپ سے کہیں زیادہ اہم ہو۔ لیکن اگر آپ ہمیشہ ہی دوسروں کی بات مانتے رہیں گے تو لوگ آپ کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، آپ کی اپنی ضروریات پوری نہیں ہوتی اور اندر ہی اندر ایک غصہ، ایک ناراضگی جمع ہوتی رہتی ہے جو بعد میں کسی بڑے دھماکے کی شکل میں نکلتی ہے۔ لیکن کیا یہ ہمیشہ اتنا برا ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے خاص طور پر ہماری ثقافت میں جہاں بڑوں کا احترام کرنا یا تعلقات کو بچانے کے لیے اپنی بات سے پیچھے ہٹ جانا بہت اہم سمجھا جاتا ہے، کیا وہاں مطابقت کو کمزوری سمجھنا درست ہے؟ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ ثقافتی تناظر میں مطابقت کو اکثر ہم آہنگی اور احترام کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور یہ کمزوری نہیں، لیکن یہاں بھی ایک باریک لکیر ہے۔ احترام اور اپنی ذات کو مکمل طور پر مٹا دینے میں فرق ہے۔ اگر مطابقت کی وجہ سے آپ کی بنیادی ضروریات یا اقدار پر سمجھوتا ہو رہا ہے تو یہ کسی بھی ثقافت میں طویل مدتی میں نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت واضح ہوا۔ چوتھا انداز ہے سمجھوتا کرنا، کمپرومائزنگ۔ اسے درمیانی راہ کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل، جہاں اپنی اور دوسرے کی دونوں کی فکر درمیانی سطح کی ہوتی ہے۔ یہ ایک جزوی جیت اور جزوی ہار کا حل ہے۔ دونوں فریق کچھ پاتے ہیں اور کچھ کھوتے ہیں۔ تو روزہ اور ڈیشون شاید طے کر لیں کہ ٹھیک ہے، ہم دونوں ہفتے میں 2 دن باہر سے لنچ منگوانے کے بجائے گھر سے لائیں گے، اور جو پیسے بچیں گے اس سے کیسی کو ہر ہفتے $10 اضافی مل جائیں گے۔ سمجھوتا ایک بہت عملی اور تیز حل ہو سکتا ہے، خاص کر جب وقت کم ہو یا جب دونوں فریقوں کے پاس برابر کی طاقت ہو۔ لیکن اس کی خامی کیا ہے؟ خامی یہ ہے کہ چونکہ دونوں نے کچھ نہ کچھ کھویا ہوتا ہے، اس لیے کوئی بھی پوری طرح مطمئن نہیں ہوتا، اور اگر سمجھوتا غیر مساوی محسوس ہو، یعنی ایک فریق کو لگے کہ اس نے زیادہ قربانی دی ہے، تو مسئلہ حل ہونے کے بجائے پس پردہ سلگتا رہتا ہے۔ اور آخر میں 5واں انداز، جسے اکثر سب سے بہترین کہا جاتا ہے، اشتراک کرنا، کولیبوریٹنگ۔ جی، اس میں اپنی اور دوسرے دونوں کے لیے فکر اعلیٰ ترین سطح پر ہوتی ہے۔ مقصد درمیانی راہ نکالنا نہیں، بلکہ ایک بالکل نیا راستہ بنانا ہے جس پر دونوں خوش ہوں۔ ایک حقیقی جیت جیت، ون ون صورتحال۔ بالکل، ہماری مثال میں روزہ اور ڈیشون بیٹھ کر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کیسی کو پیسوں کی ضرورت کیوں ہے،
اور یہ بھی کہ ذمہ داری سکھانا کیوں ضروری ہے۔ آخر میں وہ اس حل پر پہنچتے ہیں کہ کیسی کو ہفتے میں $20 اضافی ملیں گے، لیکن اس کے بدلے وہ ہفتے میں ایک شام اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھے گی۔ واہ، یہ تو کمال ہے، یعنی مسئلہ بھی حل ہو گیا، کیسی نی ذمہ داری بھی سیکھی اور روزہ اور ڈیشان کو ایک ڈیٹ نائٹ بھی مل گئی۔ ہاں بالکل۔ یہ واقعی ظاہر کرتا ہے کہ اگر آپ مسئلے سے ہٹ کر دیکھیں تو کتنے تخلیقی حل نکل سکتے ہیں۔ بالکل، اشتراک کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ یہ نہ صرف مسئلہ حل کرتا ہے بلکہ تعلق کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے، لیکن اس کی قیمت بھی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اس میں بہت زیادہ وقت، توانائی، صبر اور اعلیٰ درجے کی کمیونیکیشن کی مہارتیں چاہیے۔ آپ کو مسئلے کو ذاتیات سے الگ کرنا پڑتا ہے اور دوسرے کے نقطہ نظر کو کھلے ذہن سے سمجھنا پڑتا ہے۔ تو اصل بات یہ نہیں کہ ان 5 اندازوں میں سے کوئی ایک بہترین ہے۔ اصل مہارت یہ جاننا ہے کہ آپ کا اپنا فطری انداز کون سا ہے، اور پھر صورتحال کو دیکھ کر شعوری طور پر یہ فیصلہ کرنا کہ آیا وہی انداز کام آئے گا یا آپ کو جان بوجھ کر کوئی دوسرا انداز اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ٹول باکس کی طرح ہے، آپ ہر کام کے لیے ہتھوڑا استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ سب تھیوری میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب آپ کسی سے بحث کر رہے ہوں، دل کی دھڑکن تیز ہو اور غصہ آ رہا ہو تو یہ انداز وغیرہ یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیا کوئی ایسا فوری طریقہ ہے جسے ہم اس لمحے میں استعمال کر سکیں تاکہ ہم قابو سے باہر نہ ہوں؟ بالکل، اور اسی کے لیے STLC ماڈل بنایا گیا ہے۔ یہ ایک ایمرجنسی بریک کی طرح ہے۔ STLC؟ جی، STLC 4 الفاظ کا مخفف ہے: اسٹاپ، تھنک، لسن اینڈ کمیونیکیٹ، یعنی رکیں، سوچیں، سنیں اور پھر بات کریں۔ پہلا قدم ہے رکنا، اسٹاپ۔ یہ سننے میں بہت آسان لگتا ہے، لیکن کرنا شاید سب سے مشکل ہے۔ بہت مشکل ہے، کیونکہ تنازع کے دوران ہمارا دماغ فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے اور فوری رد عمل دینا چاہتا ہے۔ روکنے کا مطلب ہے کہ آپ اس خودکار رد عمل کو روکیں، ایک گہری سانس لیں، اور اگر ضرورت پڑے تو؟ اگر ضرورت پڑے تو کہیں مجھے 1 منٹ چاہیے، اور کمرے سے باہر چلے جائیں۔ یہ وقفہ آپ کو جذباتی دماغ سے نکال کر سوچنے والے دماغ میں واپس لاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آتا ہے سوچنا۔ تھنک۔ اس وقفے میں کیا سوچنا ہے؟ آپ 2 چیزیں سوچتے ہیں۔ اول، یہ جھگڑا اصل میں کس بارے میں ہے؟ کیا یہ واقعی کیسی کے پیسوں کے بارے میں ہے، یا اس کی جڑ میں اعتماد، احترام یا کنٹرول کا مسئلہ ہے؟ اچھا، یعنی اصل وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے۔ اکثر ہوتی ہے۔ دوم، آپ اپنے ممکنہ نتائج کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ کیا میں صرف جیتنا چاہتا ہوں یا میں رشتہ بچانا چاہتا ہوں؟ اس سے آپ کو اپنی ترجیحات واضح ہوتی ہیں۔ اور تیسرا قدم ہے سننا، لسن۔ میرے خیال میں ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے لسنر ہیں، لیکن شاید ہیں نہیں۔ حقیقت میں تنازع کے دوران ہم سنتے نہیں، ہم صرف جوابی حملہ تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم دوسرے کی بات میں خامیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ حقیقی سننے کا مطلب ہے دفاعی انداز چھوڑ کر، دوسرے کے جوتوں میں پاؤں ڈال کر اس کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اور سننا صرف چپ رہنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے سوال پوچھنا۔ آپ ایسا کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ کیا میں صحیح سمجھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی بات نہیں سن رہا؟
یہ ایک فعال عمل ہے۔ اور آخر میں جب آپ رک گئے، سوچ لیا اور سن لیا، تب آتی ہے بات چیت۔ جی، اب آپ پر سکون اور زیادہ واضح ذہن کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنی باڈی لینگویج پر بھی دھیان دینا ہوگا۔ جیسے آنکھیں گھمانا، یا بازو باندھ کر بیٹھنا۔ بالکل، یہ سب الفاظ سے زیادہ بلند آواز میں بولتے ہیں۔ اپنی بات مضبوطی سے کہیں لیکن جارحانہ ہوئے بغیر۔ تم ہمیشہ ایسا کرتے ہو کہ بجائے جب ایسا ہوتا ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے، جیسے جملے استعمال کریں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں آپ اشتراک یا سمجھوتے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ہاں، زبردست۔ تو STLC ماڈل ہمیں ایک جذباتی رد عمل کے چکر سے نکال کر ایک شعوری اور تعمیری عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ اب اگر ہم انفرادی سطح سے نکل کر گروپ کی سطح پر آئیں تو یہ ساری چیزیں کام کی جگہ پر ٹیموں میں کیسے نظر آتی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ ٹیمیں بھی بالکل انسانوں کی طرح بنتی اور بگڑتی ہیں۔ وہ ایک عمل سے گزرتی ہیں۔ بروس ٹکمن کا ایک مشہور ماڈل ہے جو ٹیم کی ترقی کے 5 مراحل بتاتا ہے۔ فارمنگ، سٹارمنگ، نارمنگ، پرفارمنگ اینڈ اڈجرننگ۔ بالکل۔ پہلا مرحلہ تشکیل، فارمنگ، تو سیدھا سادھا لگتا ہے۔ سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بہت شائستگی ہوتی ہے، کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ بالکل، یہ ہنی مون پیریڈ ہے۔ لیکن پھر آتا ہے طوفان، سٹارمنگ کا مرحلہ، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر ٹیمیں بکھر جاتی ہیں۔ اچھا۔ یہاں اصلی شخصیات سامنے آتی ہیں، کام کرنے کے انداز ٹکراتے ہیں اور اختیارات اور کنٹرول کے لیے کشمکش شروع ہوتی ہے۔ یہاں تنازعات کھل کر سامنے آتے ہیں۔ تو یہ وہ مرحلہ ہے جس سے سب ڈرتے ہیں۔ کیا یہ ضروری ہے؟ کیا ہم سیدھا اچھے والے مرحلے پر نہیں جا سکتے؟ نہیں جا سکتے، اور یہی سب سے بڑا انسائٹ ہے۔ طوفانی مرحلہ نہ صرف ضروری ہے بلکہ ایک صحت مند ٹیم کی نشانی ہے۔ واقعی؟ جی، اگر آپ کی ٹیم میں کبھی کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ یا تو ڈرتے ہیں یا انہیں پرواہ نہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں اصول بنتے ہیں، کردار واضح ہوتے ہیں اور ٹیم تنازعات کو حل کرنا سیکھتی ہے۔ یعنی اگر ٹیمیں STLC جیسے ماڈلز اور ان اندازوں کو سمجھتی ہوں تو وہ اس طوفان سے ڈوبنے کے بجائے مزید مضبوط ہو کر نکلتی ہیں۔ تو اگر ٹیم اس طوفان سے بچ نکلے تو پھر وہ معمول نارمنگ کے مرحلے میں آتی ہے۔ یہاں اتحاد پیدا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد کارکردگی، پرفارمنگ کا مرحلہ آتا ہے، جہاں ٹیم ایک مشین کی طرح کام کرتی ہے۔ جی، اور اپنے مقاصد حاصل کرتی ہے۔ اور آخر میں جب پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے تو اختتام، ایڈجرننگ کا مرحلہ آتا ہے، جہاں ٹیم تحلیل ہو جاتی ہے۔ اور اس پورے سفر میں ٹیم کے اندر مختلف لوگ مختلف کردار ادا کرتے ہیں، کچھ مثبت اور کچھ منفی۔ بالکل۔ جب آپ طوفان کی بات کرتے ہیں تو میرے ذہن میں فوراً وہ لوگ آتے ہیں جو ہمیشہ بحث کو پٹری سے اتار دیتے ہیں۔ کیا ہر ٹیم میں کچھ خاص قسم کے مسئلہ ساز کردار ہوتے ہیں جن سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے؟ ہاں بالکل۔ منفی کرداروں میں ایک ہوتا ہے ڈومینیٹر، جو ہر بات چیت پر حاوی ہونا چاہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بلاکر، جو ہر نئے آئیڈیا کو بنا سوچے سمجھے رد کر دیتا ہے۔ اور ایک سلیکر بھی ہوتا ہے۔ ہاں جی، سب کا پسندیدہ سلیکر، جو کام سے جی چراتا ہے اور سارا بوجھ دوسروں پر ڈال دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مثبت کردار بھی ہوتے ہیں، جیسے انیشیٹر کوآرڈینیٹر، جو نئے آئیڈیاز لاتا ہے، ایلیبوریٹر، جو ان آئیڈیاز کو مزید واضح کرتا ہے، اور یہاں تک کہ کامک ریلیف، جو ٹینشن کے ماحول میں ہنسی مذاق سے ماحول کو ہلکا پھلکا رکھتا ہے۔ تو ایک اچھی ٹیم کا راز ان کرداروں میں توازن اور ایک سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ یہ سازگار ماحول یا سپورٹیو گروپ کلائمیٹ بنتا کیسے ہے؟ اس کی بنیاد 2 طرح کی ہم آہنگی پر ہے۔ پہلی ہے ٹاسک ہم آہنگی، ٹاسک کوہیژن، یعنی سب لوگ مقصد کے لیے پرعزم ہیں۔ دوسری اور اتنی ہی اہم ہے سماجی ہم آہنگی، سوشل کوہیژن، یعنی ٹیم کے ارکان ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ساتھ کام کرنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ ماحول تب بنتا ہے جب سب کو بولنے کا موقع ملے، پیغام رسانی واضح ہو، فیڈ بیک تعمیری ہو اور سب کو برابری کا احساس ہو۔ اور اسی سازگار ماحول سے جڑا ایک اور بہت بڑا موضوع ہے جس پر آج کل بہت بات ہوتی ہے، تنوع یعنی ڈائیورسٹی۔ کیا یہ صرف ایک اخلاقی نعرہ ہے یا واقعی اس سے ٹیم کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے؟ یہ صرف ایک نعرہ نہیں، یہ ایک اسٹریٹجک فائدہ ہے۔ تحقیق اس بات کو بار بار ثابت کر چکی ہے۔
میکنزی کی ایک مشہور تحقیق بتاتی ہے کہ جو کمپنیاں نسلی اور صنفی طور پر سب سے زیادہ متنوع ہوتی ہیں ان کے مالیاتی منافع اوسط سے 35% زیادہ ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ 35%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ صرف پیسوں کی بات نہیں۔ تو اور کیا فائدے ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ ہے بہتر فیصلہ سازی۔ متنوع ٹیمیں گروپ تھنک کا شکار کم ہوتی ہیں، جہاں سب لوگ ایک ہی طرح سوچنے لگتے ہیں اور غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اچھا۔ جب مختلف پس منظر، تجربات اور سوچ کے انداز کے لوگ ایک میز پر بیٹھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے مفروضوں کو چیلنج کرتے ہیں، وہ حقائق پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور کم غلطیاں کرتے ہیں۔ یعنی تنوع ایک طرح کا سیفٹی نیٹ ہے جو ٹیموں کو ان کے اپنے تعصبات سے بچاتا ہے۔ بالکل، اور بوسٹن کنسلٹنگ گروپ کی تحقیق کے مطابق متنوع مینجمنٹ ٹیمیں جدت طرازی یعنی انوویشن سے زیادہ آمدنی حاصل کرتی ہیں۔ نئے خیالات وہیں پیدا ہوتے ہیں جہاں مختلف خیالات ٹکراتے ہیں۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو پیغام بہت واضح ہے۔ تنازع ایک آگ کی طرح ہے، اگر بے قابو چھوڑ دیا جائے تو یہ سب کچھ جلا سکتا ہے، لیکن اگر اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہی آگ ترقی، جدت اور توانائی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بالکل، کلیدی نقطہ یہ ہے کہ آپ اپنے ٹول باکس کو پہچانیں، صورتحال کے مطابق تنازع سے نپٹنے کا صحیح انداز منتخب کریں، گرما گرمی میں STLC کے ایمرجنسی بریک کو استعمال کریں، اور کام کی جگہ پر ٹیم کے طوفانی مرحلے سے گھبرانے کے بجائے اسے ایک موقع کے طور پر دیکھیں اور تنوع کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنائیں۔ ہمارے آخری حصے میں ہم کام کی جگہ پر کامیابی، کیریئر کی ترقی اور پیشہ ورانہ مہارت کے فن کے روڈ میپ پر بات کریں گے۔ لیکن آج کی گفتگو ختم کرنے سے پہلے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کسی فرد کا ذاتی تنازع سے نپٹنے کا انداز ایک ٹیم کے طوفانی مرحلے سے گزرنے کی صلاحیت پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ کیا ایک ٹیم شعوری طور پر STLC جیسے ماڈلز کا استعمال کر کے اس مشکل مرحلے کو زیادہ تیزی اور مؤثر طریقے سے پار کر سکتی ہے؟ 6 حصوں کے سفر میں ہم نے انسانی رویوں کی گہرائیوں کو سمجھا ہے، اور آج ہم ان تمام نفسیاتی نظریات کو عملی دنیا میں لا رہے ہیں۔ آج کی گفتگو کا محور STV اسکاربورو کی کتاب سائیکالوجی آف ہیومن ریلیشنز کا 10واں باب کام کی جگہ پر کامیابی ہے۔ لیکن یہ صرف دفتر میں ترقی پانے کے نسخوں پر بات نہیں ہوگی۔ ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے کہ آخر کیوں کچھ بہت باصلاحیت لوگ اپنے کیریئر میں پھنس جاتے ہیں جبکہ دوسرے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ وہ کون سی پوشیدہ چیز ہے جو فرق ڈالتی ہے؟ بالکل، اور ہمارا ماخذ بتاتا ہے کہ یہ پوشیدہ چیز صرف تکنیکی مہارت نہیں بلکہ انسانی نفسیات کو سمجھنے کا کھیل ہے۔ تو آج ہم اسی کھیل کے اصول سمجھیں گے۔ جی، آج ہم کیریئر کے مختلف مراحل کا ایک نقشہ دیکھیں گے، ان اوزاروں یعنی مہارتوں پر بات کریں گے جو اس سفر کے لیے ضروری ہیں، اور سب سے اہم اس کردار کو سمجھیں گے جو ایک حقیقی پیشہ ور بناتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ان تمام چیزوں کا نچوڑ ہے جن پر ہم اس سیریز میں بات کرتے آئے ہیں: خود آگاہی، جذباتی ذہانت اور مؤثر ابلاغ۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس نقشے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کیریئر کوئی سیدھی سیڑھی نہیں ہے جسے بس چڑھتے جانا ہے، بلکہ یہ ایک سفر ہے، اور اس سفر کے مختلف پڑاؤ یا مراحل ہیں۔ یہ خیال ہی اپنے آپ میں کافی سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا؟ جی، اور مصنف نے اس سفر کے 5 اہم مراحل کی نشاندہی کی ہے۔ اچھا۔ پہلا ہے بڑھوتری یعنی گروئنگ کا مرحلہ، جو بچپن سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم کام کی دنیا کے بارے میں ابتدائی تصورات بناتے ہیں، اپنے والدین کو دیکھ کر یا کہانیوں سے متاثر ہو کر۔ اس کے بعد آتا ہے تلاش یا ایکسپلورنگ کا مرحلہ۔ یہ نوجوانی سے 20 کی دہائی کے اوائل تک رہتا ہے۔ یہاں ہم مختلف مضامین، مشاغل اور ابتدائی نوکریوں کے ذریعے یہ کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اصل میں ہیں کون اور ہمیں کیا کرنا پسند ہے۔ اور میرے خیال میں سب سے بڑا نفسیاتی چیلنج اس کے بعد آتا ہے، قیام کے مرحلے میں، اسٹیبلشنگ۔ بالکل۔ یہ 20 کی دہائی کے وسط سے 40 کی دہائی تک کا عرصہ ہے۔ یہاں آپ تلاش کی آزادی سے نکل کر کسی ایک راستے پر چلنے کا عہد کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ استحکام اور شناخت بنانے کا وقت ہے، لیکن اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے، برقراری یا مینٹیننگ،
وہ 40 سے 60 کی دہائی تک سب سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ خطرناک کس لحاظ سے؟ کتاب کے مطابق یہاں 2 راستے ہوتے ہیں۔ یا تو آپ نئی چیزیں سیکھ کر خود کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، یا پھر جمود کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جمود صرف مہارتوں کا نہیں ہوتا، یہ ذہنی بھی ہوتا ہے۔ اور یہ جمود آتا کیوں ہے؟ کیا لوگ بس تھک جاتے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ تھکاوٹ تو ایک حصہ ہے، لیکن ماخذ کا اشارہ ایک گہری وجہ کی طرف ہے، اور وہ ہے خود آگاہی کی کمی۔ اچھا؟ لوگ یہ محسوس کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ دنیا بدل رہی ہے اور ان کے پرانے طریقے اب کارآمد نہیں رہے۔ مطلب وہ اس تجسس کو کھو دیتے ہیں جو انہیں تلاش کے مرحلے میں آگے بڑھاتا تھا۔ اور آخری مرحلہ؟ آخر میں نئی تشکیل یعنی ری انوینٹنگ کا مرحلہ آتا ہے، جو ریٹائرمنٹ کے آس پاس ہوتا ہے۔ یہاں لوگ یا تو نئی دلچسپیاں تلاش کرتے ہیں یا اپنے تجربے کو ایک نئی سمت دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ کیریئر کا نقشہ ہے تو اس سفر پر چلنے کے لیے ہمیں کن اوزاروں کی ضرورت ہے؟ ظاہر ہے صرف وقت گزرنے سے تو ترقی نہیں ہوتی۔ یہاں کتاب ہارڈ سکلز اور سافٹ سکلز کے درمیان ایک بہت اہم فرق بیان کرتی ہے۔ جی، ہارڈ اسکلز وہ ٹیکنیکی قابلیتیں ہیں جو آپ سیکھتے ہیں، جیسے پروگرامنگ یا ڈیٹا تجزیہ یا کوئی زبان بولنا۔ انہیں آسانی سے ناپا جا سکتا ہے۔ لیکن سافٹ سکلز؟ سافٹ سکلز آپ کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، مسائل کو کیسے حل کرتے ہیں اور دباؤ میں کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ وہ پوشیدہ متغیر ہیں جن کی آپ نے شروع میں بات کی تھی۔ کتاب میں 10 سافٹ سکلز کی فہرست ہے، لیکن میں ان میں سے 2 پر خاص طور پہ بات کرنا چاہتی ہوں جو آج کی دنیا میں خاص طور پر ریموٹ ورک کے ماحول میں بہت اہم لگتی ہیں۔ ایک تو موافقت یعنی اڈیپٹیبلٹی، جی، اور دوسری انحصار یعنی ڈیپینڈیبلٹی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک کے بغیر دوسری موجود ہو؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، ماخذ ان کو الگ الگ بیان کرتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ جڑی ہوئی ہیں۔ موافقت کا مطلب ہے تبدیلی کو قبول کرنے کی صلاحیت، چاہے وہ نئی ٹیکنالوجی ہو یا کام کرنے کا نیا طریقہ۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ قابل بھروسہ نہیں ہیں، یعنی آپ اپنے وعدے پورے نہیں کرتے اور وقت پر کام نہیں کرتے، تو آپ کی موافقت کسی کام کی نہیں۔ خاص طور پر ریموٹ ماحول میں۔ بالکل، جہاں مینیجر آپ کو ہر وقت دیکھ نہیں سکتا، وہاں انحصار یا بھروسہ ہی سب کچھ ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ٹیم ورک اور ابلاغ کی عبارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ مہارتیں ہونا ایک بات ہے، لیکن لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے پاس یہ ہیں؟ یہیں پر نیٹ ورکنگ کا تصور آتا ہے، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو اکثر لوگوں کو بہت مصنوعی اور مطلب پرستانہ لگتا ہے۔ اور کتاب اس تصور کو ایک بہت بہتر زاویہ دیتی ہے۔ نیٹ ورکنگ کا مطلب ٹریڈنگ کارڈز کی طرح رابطے جمع کرنا نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ اس کا اصل مطلب ایک سپورٹ سسٹم بنانا ہے، ایسے لوگوں کا ایک حلقہ جن کی آپ حقیقی طور پر مدد کر سکتے ہیں اور جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو کے بارے میں کم اور ہم مل کر کیا کر سکتے ہیں کے بارے میں زیادہ ہے۔ اور آج کل اس کا زیادہ تر حصہ آن لائن ہوتا ہے، جہاں ہر چیز کا ایک مستقل ریکارڈ رہ جاتا ہے۔ بالکل، لنکڈ ان یا ٹویٹر پر آپ کی پروفائل صرف آپ کا آن لائن ریزیومے نہیں ہے، بلکہ آپ کی شخصیت کا عکس ہے، یعنی ایک ڈیجیٹل فٹ پرنٹ۔ جی، اور کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ آپ کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ مستقل ہے۔ 10 سال پہلے کیا گیا ایک غصے بھرا ٹویٹ یا ایک غیر محتاط تصویر آج آپ کی نوکری کے موقع کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ ایک سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے کہ انٹرنیٹ کبھی نہیں بھولتا۔ یہ ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کا خیال ایک بڑے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ آخر پیشہ ور یا پروفیشنل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف اچھا لباس پہننے یا وقت پر آنے سے تو کہیں زیادہ ہے۔ آئیے اس تصور کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہاں جو بات دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ پیشہ ورانہ مہارت کوئی ایک چیز نہیں بلکہ 3 ستونوں پر کھڑی ہے۔ 3 ستون؟ جی، پہلا ہے اخلاقیات یعنی ایتھکس، دوسرا دوسروں کا احترام یعنی رسپیکٹ فار ادرس، اور تیسرا ذاتی ذمہ داری پرسنل رسپانسبلٹی۔ اخلاقیات کا مطلب ہے صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو سمجھنا اور ہمیشہ صحیح راستے کا انتخاب کرنا، چاہے وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی دوسروں کی تذلیل کرنا۔ لیکن ایک قسم ہے خفیہ یعنی سیکریٹو۔ مجھے یہ تھوڑی پیچیدہ لگتی ہے۔ کیا کاروبار میں حکمت عملی کے لیے کچھ رازداری ضروری نہیں ہوتی؟ مصنف اس کے درمیان لکیر کہاں کھینچتا ہے؟ آپ نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔
کتاب اس فرق کو واضح کرتی ہے۔ اسٹریٹجک رازداری، جیسے کسی نئے پروڈکٹ کو لانچ سے پہلے خفیہ رکھنا، کمپنی کے مفاد میں ہوتا ہے، یہ اخلاقی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن غیر اخلاقی رازداری وہ ہے جب معلومات کو جان بوجھ کر اس لیے چھپایا جائے تاکہ کسی کو دھوکہ دیا جا سکے، کسی کی غلطی پر پردہ ڈالا جا سکے یا کسی کو نقصان پہنچایا جائے۔ مطلب نیت کا فرق ہی اخلاقیات کی بنیاد ہے۔ یہ بہت واضح وضاحت ہے۔ اب احترام اور ذاتی ذمہ داری کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو سیدھی سادی باتیں لگتی ہیں، لیکن عمل کرنا شاید اتنا آسان نہ ہو۔ بالکل، احترام صرف شائستگی سے بات کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے فعال طور پر سننا، ان لوگوں کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرنا جن سے آپ متفق نہیں ہیں، اور کام کی جگہ پر کسی بھی قسم کی غنڈہ گردی سے گریز کرنا۔ اور ذاتی ذمہ داری؟ ذاتی ذمہ داری میرے خیال میں پیشہ ورانہ مہارت کا سب سے اہم ستون ہے۔ اس کا مطلب ہے الزام تراشی کے کلچر کو مسترد کرنا۔ یعنی بلیم گیم کو ختم کرنا۔ جی، جب کچھ غلط ہو تو یہ کہنے کے بجائے کہ یہ اس کی غلطی تھی یا میرے پاس وقت نہیں تھا، ایک ذمہ دار شخص کہتا ہے یہاں میری غلطی تھی اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے میں یہ کروں گا۔ یہ اپنے اعمال، الفاظ اور احساسات کی مالکیت لینے کا نام ہے۔ یہ کہنے کی ہمت ہے کہ جواب دہ میں ہوں۔ تو ہم نے کیریئر کے نقشے، ضروری اوزاروں اور ایک پیشہ ور کے بنیادی کردار پر بات کر لی۔ اب آئیے ان چیزوں پر آتے ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں اس سب کو عملی شکل دیتی ہیں، یعنی آداب اور ابلاغ۔ جی، کیونکہ آپ کتنے ہی بااخلاق اور ذمہ دار کیوں نہ ہوں، اگر آپ اپنی بات مؤثر طریقے سے نہیں پہنچا سکتے تو سب بیکار ہے۔ بالکل۔ کتاب میں عمومی آداب پر بات کی گئی ہے، جیسے کسی کا تعارف کرواتے وقت ہمیشہ زیادہ اہم یا سینئر شخص کا نام پہلے لینا، یا ایک مضبوط مصافحہ جو آپ کے اعتماد کا پہلا تاثر دیتا ہے۔ لیکن آج کل مسافے سے زیادہ ای میلز اور ٹیکسٹ میسیجز کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ہماری ڈیجیٹل باڈی لینگویج شاید زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ بلا شبہ، اور یہیں پر نیٹیکیٹ یعنی نیٹیکیٹ کا تصور آتا ہے، نیٹ ورک ایٹیکیٹ۔ یعنی آن لائن آداب۔ جی، یہ آن لائن ابلاغ کے غیر تحریری اصول ہیں۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ ٹیکسٹ میسیجز فوری اور غیر رسمی بات چیت کے لیے ہیں، کسی پیچیدہ یا سنجیدہ مسئلے پر بحث کے لیے نہیں۔ اور ای میل؟ ای میل میں ایک واضح سبجیکٹ لائن، مناسب سلام اور دستخط ہونا چاہیے۔ اور وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو لوگ اس نیٹیکیٹ میں کرتے ہیں؟ سب سے عام غلطی لہجے کو سمجھنے میں ناکامی ہے۔ طنز یا مذاق تحریر میں آسانی سے غلط سمجھا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ دوسری بڑی غلطی تمام بڑے حروف یعنی کیپس میں لکھنا ہے، جسے آن لائن دنیا میں چیخنا سمجھا جاتا ہے۔ اور تیسری، دوسروں کے وقت کا احترام نہ کرنا، لمبی غیر ضروری ای میلز بھیجنا۔ تو کلیدی نقطہ یہ ہے کہ اسکرین کے پیچھے بھی ایک انسان ہے۔ بالکل، اور ڈیجیٹل دوری ہمیں یہ بات آسانی سے بھلا دیتی ہے۔ تو ہم نے کیریئر کے مراحل سے لے کر ڈیجیٹل آداب تک ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ تمام تصورات ایک کامیاب فرد بنانے کے لیے کیسے اکٹھے ہوتے ہیں؟ اس سیریز کے شروع میں ہم نے خود آگاہی اور جذباتی ذہانت جیسے تصورات پر بات کی تھی۔ وہ اس پوری تصویر میں کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ یہ سب کو جوڑنے والا حتمی سوال ہے، اور جواب یہ ہے کہ وہ الگ تھلگ تصورات نہیں ہیں، وہ اس پوری عمارت کی بنیاد ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، خود آگاہی یعنی سیلف اویئرنیس آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ آپ کیریئر کے کس مرحلے میں ہیں، آپ کی طاقت کیا ہے اور آپ کو کہاں بہتری کی ضرورت ہے۔ یہ جانے بغیر کہ آپ قیام کے مرحلے میں ہیں یا برقراری کے، آپ صحیح اہداف کیسے مقرر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے آپ کا اندرونی جی پی ایس ہے۔ بالکل، اور جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس وہ انجن ہے جو آپ کی نیٹ ورکنگ، پیشہ ورانہ مہارت اور اخلاقیات کو طاقت دیتا ہے۔ یہ آپ کو دوسروں کے غیر کہے ہوئے جذبات کو سمجھنے، تنازعات کو تعمیری طور پر حل کرنے اور مضبوط بااعتماد تعلقات استوار کرنے کے قابل بناتی ہے۔ تو ایک پیشہ ور جو دوسروں کا احترام کرتا ہے اور ذمہ داری لیتا ہے، وہ دراصل اپنی جذباتی ذہانت کا بھرپور استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اور آخر میں ابلاغ یا کمیونیکیشن، وہ دھاگا ہے جو ان سب کو ایک ساتھ پروتا ہے۔ بالکل، مضبوط مواصلاتی مہارتیں یعنی کمیونیکیشن سکلز وہ گاڑی ہیں جو آپ کی خود آگاہی اور جذباتی ذہانت کو عملی دنیا میں لاتی ہیں۔ آپ دنیا کے سب سے زیادہ خود آگاہ اور ذہین انسان ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک پیشہ ورانہ ای میل نہیں لکھ سکتے، ایک میٹنگ میں اپنا نقطہ واضح نہیں کر سکتے یا ایک مشکل گفتگو نہیں کر سکتے، تو آپ کی اندرونی صلاحیتیں غیر مؤثر رہیں گی۔
جی، یہ تمام عناصر خود آگاہی، جذباتی ذہانت اور ابلاغ مل کر نہ صرف ایک کامیاب پیشہ ور بلکہ ایک مکمل انسان بناتے ہیں۔ اس سفر کو ختم کرتے ہوئے ایک سوچنے والی بات یہ ہے، ماخوذ کیریئر کے آخری مرحلے کو نئی تشکیل یعنی ری انوینٹنگ کہتا ہے۔ لیکن آج کی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں جہاں مصنوعی ذہانت اور آٹومیشن ہر صنعت کو تبدیل کر رہی ہے، کیا ہم سب اپنی عمر سے قطع نظر مسلسل نئی تشکیل کے مرحلے میں نہیں ہیں؟ شاید یہ مرحلے اب لکیری نہیں رہے بلکہ ایک مسلسل چکر بن گئے ہیں جس میں ہم سب کو ہمیشہ سیکھتے اور خود کو نئے سرے سے ایجاد کرتے رہنا ہے۔ مائنڈ ورس پر اس ذہنی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔ سبسکرائب کرنا یاد رکھیں اور ہر روز خود کو نئی نظر سے دیکھیں۔